وہ ایک لڑکی پاگل سی از اے کمپلیٹ ناول بائی سمیرہ شریف دور۔ میری دعا ہے تو سدا مسکراتی رہے، تیری مسکراہٹ چمن میں گل کھلاتی رہے، تیری آنکھوں میں آنسو کبھی نہ آنے پائیں، تاریکی شب تیرا کاجل چراتی رہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کا آخری دن تھا، صبح کڑکتی دھوپ تھی مگر اب موسم بالکل بدل گیا تھا۔ موسلا دھار بارش سب کو ہی خوف زدہ کیے دے رہی تھی۔ جویریہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی ماہم کا بھی تشویش اور خوف سے برا حال تھا۔ اسے ایسے موسم شروع سے ہی برے لگتے تھے، جان تک لرزاں ہو جاتی تھی۔ ایسے موسم میں وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں گھسی کوئی نہ کوئی کتاب پکڑے ورک گردانی میں مصروف رہتی تھی، مگر اب بدقسمتی سے وہ یوں جویریہ کی خواہش پر اس خوفناک موسم کے تیور سہتی، خود پر بمشکل جبر کرتی، اندر ہی اندر سخت ہراساں تھی۔ آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہیں مانے، تو چھٹی لے کے آجا بالما۔ اس کے سخت خوفزدہ اور پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے جویریہ کو شرارت سوچ رہی تھی۔ اس نے سخت خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ ایک تو موسم نے موڈ سخت خراب کیا ہوا تھا، دوسرا جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں وہ مین روڈ تھا، چاروں طرف سے گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں بارش سے بچنے کے لیے ایک دکان کے شیڈ کے پاس کھڑی تھیں۔ اگر تمہارے اس رنگیلے سہانے موسم کے تیور ایسے ہی جان لیوا رہے تو کبھی گمان ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم لوگ گھر پہنچنے سے رہے۔ اگرچہ وہ شیڈ میں کھڑی تھی مگر تیز بارش نے دونوں کو ہی اچھا خاصا گیلا کر ڈالا تھا۔ اپنی پیشانی سے بارش کے قطرے صاف کرتی وہ سخت نالاں ہو رہی تھی۔ واقعی پتہ نہیں لوگ اس موسم میں کیسے انجوائے کر لیتے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی موسم ہے؟ ایمی خواہ مخواہ رنگیلے سہانے نام رکھ کر بیچارے کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ جویریہ کے ہونٹوں پر ابھی تک شرارت مچل رہی تھی، اور شرارت کا پس منظر کیا تھا وہ بھی ماہم اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ یہ سہانے موسم ہمارے شہر کی خستہ حال سڑکوں کو مزید سہانا کر رہے ہیں۔ ماہم اسے گھور کے رہ گئی۔ ساون آئے ساون جائے۔ قریب سے ہی 3-4 شوخ و شریر لاپرواہ موسم کی سرمستیوں سے لطف اندوز ہوتے لڑکوں کا ایک گروپ گزرا تھا۔ شریر، چلبلی اور لاوالی آوازیں ساون کے موسم کی ترجمانی کرتی ان کے کانوں سے ٹکرا کر سخت غصہ دلا گئی تھی۔ ہو ہاؤ کی آوازیں چلتے چلتے گہری نظروں سے دیکھتے ان دونوں پر بھی اچھالی گئی تھی۔ ماہم نے قدرے ناگواری سے اپنے گرد بڑا سا گیلا دوپٹہ اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کوفت کا اظہار کیا تھا اور ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی تھی۔ جواباً جویریہ اس کی شکل دیکھ کر ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ وہ مزید تپ گئی، سخت گراں گزری اس سمے اس کی ہنسی۔ قسم سے جویریہ اگر اسی طرح اس غیر محفوظ شیڈ کے نیچے کچھ پل میں مزید کھڑی رہی تو گھر تو میری لاش لے کے ہی جانا۔ توبہ میرے اللہ، حد ہوتی ہے انتظار اور برداشت کی بھی۔ ایک تو روزہ ہے، اوپر سے صبح سے بازار کی خواری، اور اب یہ آفت ناگہانی بارش۔ وہ کوس رہی تھی۔ جویریہ نے مسکراتے ہوئے ارد گرد 2-2 فٹ پانی دیکھ کر اپنی ہتھیلی پر بارش کا پانی جمع کرتے ہوئے اس کی دہائی سنی انسنی کرتی تھی۔ بھائی میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ تم دیکھ تو رہی ہو کہ کوئی سواری وغیرہ تو مل نہیں رہی۔ تمہارے سامنے ہی تو گھر فون کیا تھا، ابو بھی گھر پہ نہیں تھے، امی تھی، میں نے کہہ دیا کہ سکندر بھائی کے آفس فون کر کے انہیں بھیجیں۔ میرے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں ہے، آج تو انہوں نے اپنا سیل بھی آف کیا ہوا ہے۔ اب بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ دیر اور انتظار کرتے ہیں، اگر سکندر بھائی آ گئے تو ٹھیک، ورنہ اسی حلیے میں اسٹاپ تک چلتے ہیں، وہاں سے اللہ کرے کوئی ٹیکسی وغیرہ مل جائے۔ شیڈ کے نیچے بنی سیمنٹ کی سل پر اپنا سامان رکھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو ماہم کا سکندر کا نام سن کر بے چینی سے اور بھی برا حال ہو گیا۔ اسے تو شروع سے ایسے موسم سے سخت الرجک رہتی تھی، اور ادھر موسم کے تیور بدلے نہیں، ادھر وہ کمرے میں گھسی نہیں۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب جویریہ کے اصرار پر شاپنگ کے لیے آنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اپنے بھیگے لباس پر سخت کوفت کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اندر ہی اندر سکندر کی اس قدر غیر ذمہ داری پر ابال بھی اٹھ رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا اگر فون کیے ہوئے۔ وہ حد سے زیادہ حساس، اپنے آپ کو سینت کر رکھنے والی لڑکی تھی، مگر بدقسمتی سے اب یہ صورتحال درپیش تھی۔ آتے جاتے مردوں کی بے باک چھیدتی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ اب تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی یہ گانا گانا شروع کر دوں، وہ بھی رو رو کے۔ اپنے اندر کے سارے غصے کو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کو جویریہ کی جھولی میں پٹک کر خونخوار انداز سے گھورتے ہوئے اتارا تھا۔
वो कदरे चौंकी, फिर उसकी धुआं धुआं होती बारिश के कतरों से तर झिलमिलाती मनमोहनी सी साफ शफाफ सूरत देखकर बेख्तियार छलक आने वाली हंसी अपने होठों पर जब्त करने लगी। क्या? कौन सा गाना? वो खूनख्वारी से उसे घूरते हुए धकेल कर अपने लिए जगह बना के साथ ही सिल पर बैठ गई थी। बड़े गैर जिम्मेदार हैं तुम्हारे सिकंदर भाई, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं फूट फूट के रोऊं और अपना तमाशा बन जाने पर यह गाना गाऊं कि हाय मौसम मुसीबत मारे, मेरा दिल बड़ा घबराए, कब आएगा तो छुट्टी लेकर ज़ालमा। अजीब रूठा खफकी से भरा अंदाज था। जवेरिया की हंसी बेसाख्ता थी। माहम उसे मजीद घूरने लगी थी। पास से गुजरता लड़का ठिठका, फिर दोनों को देखकर रुका, गीले बाल संवारे और गला खंखार कर मतवज्जा हुआ। ओहो, लगता है सख्त परेशान हैं। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं शरीफ सा बेज़रर बंदा हूँ, दिलो जान से खिदमत को हाजिर हूँ। कहिए क्या खिदमत करूँ? बादशाह कानों तक फैलाए लोफराना स्टाइल में सगा बना पूछ रहा था। दोनों के चेहरे एकदम सपाट हो गए। वो किस कदर शरीफ था उसकी आंखें साफ बता रही थी। माहम ने दुपट्टा दुरुस्त किया। क्यों पागल हैं आप? घर में अम्मा और बीवी की खिदमत से तंग आ गए हैं क्या, जो ये नेक फरीज़ा संभालने यहाँ आ मौजूद हैं? जवेरिया ने इस्तेहज़ाइया नज़रों से उसे सर तापा घूरते मस्खरेपन से कहा तो वो लड़का मज़ीद फैला। अजी कहाँ बीवी, अभी तो मैं कंवारा हूँ। उस लड़के ने भी लोफरपन की हद कर दी थी। क्या खूब था शर्माने का अंदाज। चुप करो, क्यों ऐसे पागलों की मुँह लग रही हो? हद से ज़्यादा मोहतात फूंक फूंक कर कदम रखने वाली माहम उसके कान में मिनमिनाई। अरे आपने पागल कहा? ज़रा नवाजी है आपकी। पागल हूँ तो नहीं, मगर लगता है आपके हुस्न को देखकर ज़रूर पागल हो जाऊँगा। माहम पर एक अंदर तक उतरती आर पार होती नज़र डालकर वो गोया हुआ था। माहम के गोया रगों में खून तक जमने लगा। खाने वाली नज़रों से उसे घूरा। हाय, इन हिरनी जैसी बेचारी आंखों पर इतना जुल्म। वो मसनूई का रहा। जवेरिया ने भुना कर सैंडल उतारा। सुनो, दवा हो जाओ यहाँ से, वरना ये सैंडल तुम्हारा बुरा हशर कर देगी। जवेरिया एकदम आउट होकर अपनी जगह से उठी थी। खूनख्वार अंदाज में आगे बढ़ने को थी कि माहम ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली। वो पेचो ताप खा के रह गई। वो लड़का बितका था, थोड़ा सा खाइफ भी हुआ था, मगर खौफ सदा माहम को देखकर शेर भी हो गया। अरे जाओ जाओ, देखी हैं तुम जैसी बड़ी लड़कियां। बड़ी पुरानी धमकी है ये। हम भला कब डरते हैं ऐसे हरबों से? वह कुछ मज़ीद करीब होते हुए ख़ास से बुरे तेवर लिए कह रहा था। माहम के लिए अब खुद पर जबर करना मुश्किल हो गया। शट अप, मिनटों में यहाँ से अब 9-2-11 हो जाओ, वरना अपनी धमकी पर अमल करने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो तैश में एकदम चिंगाड़ी थी। उस समय उसे सबसे ज़्यादा सिकंदर पर गुस्सा आया था, जो ना जाने कहाँ था, अभी तक नहीं पहुँचा था। इर्द गिर्द शाहरा पर रश बहुत कम था, सिर्फ दूर दूर से ही लोग दिखाई दे रहे थे। ऐसे में वो लड़का दोनों को तन्हा मुसीबत और खौफ ज़दा तसव्वुर करके हरासा करने पर तुला हुआ था। इससे पहले कि माहम के जवाब में वो मज़ीद बकवास करता, जन से एक गाड़ी उनके करीब आ रुकी थी। उसके अंदर शख्स को देखकर दोनों के रुके सांस एकदम बहाल हुए थे, वरना वह लोफर लड़का उनके लिए बड़ी आजमाइश बन रहा था। उनकी तवज्जो हटी थी और वह लड़का रफू चक्कर हो गया था। गाड़ी रोक कर सिकंदर तेज़ी से बाहर निकला। इतनी देर से खुद पे जबर करती माहम की आंखों में नमी आ ठहरी थी। इतनी देर लगाई थी उसने आने में, इतनी देर लगा दी आपने? जवेरिया फ़ौरन उसकी तरफ लपकी थी। सिकंदर धीरे से मुस्कुरा दिया, फिर एक नज़र तीखे अंदाज लिए चुपचाप जामिद सी सर्द मोहरी चेहरे पर सजाए माहम को देखा। कुंदन सा सरापा पर्पल कलर में और भी गजब ढा रहा था। सूट के हम रंग बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसके बावजूद बारिश ने उसके पूरे वजूद को भिगो दिया था। चेहरे पर नाराज़गी भरे तासुरात थे। एक सख्त नाराज़गी का तासुर देती नज़र डालकर वह दाईं तरफ देखने लगी थी। सिकंदर ने गहरा सांस लेके देखा। जवेरिया गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल रही थी। उसने भी माहम के हाथ से सामान लेने को हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ पीछे हटा लिया। नो थैंक्स, शुक्रिया। जवेरिया ने पलट कर दोनों को देखा था। माहम के चेहरे पर खफकी भरे तासुरात वाज़िया पड़े जा सकते थे। पिछले लम्हों में वो किस कदर डिप्रेस रही थी, वो अंदाज़ा कर सकती थी कि वो उस वक्त सिकंदर से इस तरह का बिहेव क्यों कर रही थी। दोनों को कसदर नज़रअंदाज करके अंदर बैठ गई। माहम ने भी सीट की तरफ कदम बढ़ाने चाहे थे जब सिकंदर एकदम उसकी राह में हाइल हुआ था। पिछला दरवाज़ा बंद करके उसके हाथ से छीनने वाले अंदाज में सामान लेकर खिड़की से अंदर डालकर उसका बाजू पकड़कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर धकेलना चाहा था। ये क्या बदतमीज़ी है? इस कदर जुर्रत पर माहम की तो जान ही सुलग उठी। फाड़ खाने वाला अंदाज था। दोनों तेज़ बारिश में भीग रहे थे।
وہ اندر بیٹھنے کی بجائے اسی طرح کھڑی تھی، خونخوار خفگی برے ناراض تیور لیے۔ سکندر دانستہ مسکرا دیا۔ بارش ہو رہی ہے اور بہت تیز ہے، اسی طرح بھیگتی رہی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ شاباش، اندر بیٹھو۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا تو اس نے سختی سے ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں بیمار پڑوں یا مروں، آپ اپنے آفس کو سنبھالیے، کیا ضرورت تھی اس خواری کی؟ آنسو چھلک آئے تھے جو بارش کے پانی میں تحلیل ہو گئے تھے، مگر آواز حد سے زیادہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ سوری، بہت ضروری کام تھا، بس تھوڑی دیر ہو گئی، مگر آ تو گیا ہوں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ماہم نے مطلق دھیان نہ دیا۔ ماہی، یہ کیا بچپنا ہے، آرام سے اندر بیٹھو ورنہ میں اٹھا کے اندر پھینک دوں گا۔ اس کو اسی طرح اڑیل کی طرح منہ بسوڑتے کھڑے دیکھ کر اس نے سختی سے کہا تو ایک کاٹ دار نظر ڈال کے وہ گاڑی کے اندر گھس گئی۔ دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ چھوٹی موٹی گاڑی ہوتی تو ہل کے رہ جاتی۔ سکندر نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے چور نظروں سے جویریہ کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ دیر ہو گئی تھی، صاف کہتے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، صاف آواز میں بڑبڑاتے دل ہی دل میں کلس رہی تھی۔ بڑے آئے روب جھاڑنے والے، بیمار پڑ جاؤں گی، جانتی ہوں ساری ہمدردی، اتنا ہی خیال ہوتا تو اتنی زیادہ تاخیر ہی کیوں کرتے؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر جویریہ نے بمشکل اپنا چھلک آنے والا کہا روکا تھا۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ تم دونوں کو آج اس موسم میں اس طرح شاپنگ کرنے کی کیا سوجی تھی؟ سائیڈ مرر ماہم کے خفا نو لفٹ کا بورڈ شو کیے چہرے پہ سیٹ کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے راستے پر ڈالی۔ مجھے بھلا کیا سوچتی ہے؟ صبح جب گھر سے نکلے تھے تو کتنی خوبصورت گرم دھوپ تھی، کیا پتہ تھا بارش ہو جائے گی؟ جویریہ نے کہا۔ ماہم اندر کے ماحول سے بالکل کٹی چہرے کا رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ پانی کے قطرے ابھی بھی چہرے پر موجود تھے، سردی کی وجہ سے وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا۔ امی نے اطلاع دی تھی آپ کو، اور آپ نے موبائل کیوں بند کیا ہوا تھا؟ جویریہ یہ پوچھ رہی تھی، اس نے سہ ہلا دیا۔ بیٹری ڈاؤن تھی، اسی لیے سگنل نہیں مل رہے تھے۔ ایک نظر ماہم پہ ڈالی، گیلی وہ تھی، کب کبھی اس کو اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ میں آفس کا نمبر بھول گئی تھی، اسی لیے امی کو کہا کہ وہ آپ کو اطلاع کر دے۔ اچھا، مگر ماہم کے پاس تو نمبر ہے نا؟ اچھی طرح از پر ہے، کیوں ماہم؟ اس نے قطعی لا تعلقی کا اظہار کرتی ماہم کو چھیڑا تھا۔ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ ادھر ہی متوجہ تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تھا، کچھ تھا سکندر کی آنکھوں میں۔ ماہم کو اپنے اندر ایک کوندا سا لپکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سرد سے نظریں پھیر گئی۔ اس سمے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہوئی تھی، سارا اختیار بے اختیاری میں بدلتا چلا گیا تھا۔ آج 10واں روزہ ہے، سوچا تھا کہ شاپنگ کر لی جائے، پھر تو مصروفیت میں نکلنا بھی نہیں ہوتا۔ ماہم تو آج آنے پر راضی ہی نہیں تھی، وہ بھی روزے کی حالت میں گھر سے نکلنے کو میں ہی زبردستی گھسیٹ کر لائی تھی، اور اب اس بارش نے سارے پروگرام کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ سکندر نے ایک نظر اپنی شہادت کی انگلی سے اپنا تر چہرہ صاف کرتی ماہم کو دیکھا، پھر آہستہ سے ٹیشو باکس سے 4-5 ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ماہم جو اپنے اوپر کچھ کنٹرول کر چکی تھی، اس عنایت پر چونکی، کچھ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ متوجہ کب تھا؟ سامنے دیکھ کر صرف دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ٹیشو تھام لیے جانے کا منتظر تھا۔ اس نے آہستگی سے ٹیشوز تھام لیے۔ وہ اس سے زیادہ دیر خفا بھی نہیں رہ سکتی تھی، یہ اس کی مجبوری تھی۔ گیلا چہرہ صاف کر کے ماہم نے ٹیشوز ڈیش بورڈ پر پھینکنے چاہے تھے جب سکندر نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے اس سے وہ استعمال شدہ ٹیشوز تھام لیے تھے۔ وہ سمجھ بھی نہ سکی تھی کہ وہ ان سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا تھا۔ ماہم ایک دم پزل سی ہو گئی، نہ جانے اس شخص کے تیور کیا تھے، کیوں تھے؟ کہاں وہ کبھی ایک نظر ڈالنے کا بھی روادار نہیں تھا، اور کہاں اب اس قدر التفات پر آمادہ تھا؟ اس قدر دھیان کب رکھتا تھا وہ اس کا؟ وہ کنفیوز سی ہو گئی تھی، بے حد گھبرا کر گردن موڑ کر جویریہ کو دیکھا۔ وہ اپنی بے ساختہ دھیمی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چھپانے کی کوشش میں چہرہ پھیر کر قطعی لا علم ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہاں پر گھڑوں پانی پڑ گیا، کچھ خفگی سے چہرہ باہر پھیر لیا۔ حد ہے، کتنا ان رومانٹک کپل ہے آپ دونوں کا، میں آپ دونوں کو فل موقع دے رہی ہوں اور آپ ہیں کہ؟ جویریہ نے ماہم کے یوں خفگی سے چہرہ پھیر لینے پر کہا تھا۔ سکندر کا جاندار کہا بے ساختہ تھا۔ ماہم مزید سرخ پڑ گئی۔ مثلاً کیسے؟ کیا موقع؟ ڈیئر سسٹر، اپنے اس جملے کی ذرا وضاحت بھی کر دیں۔ ایک نظر ماہم کے سرخ ٹمٹماتے چہرے پہ ڈال کر ہنسی ہونٹوں پر دبا کر پوچھا تھا۔ میں لاکھ وضاحت کروں، آپ دونوں پر کون سا اثر ہو جانا ہے؟ آپ کیا ماہم بھی
گنوں کی پوری ہے، ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب، مجال ہے جو اس درمیانی فرق کو ختم کیا ہو کبھی۔ ماہم اسے اندر ہی اندر کوس رہی تھی، مگر جویریہ اس کے تیوروں سے بے خبر با آواز بلند چڑ کر کہہ رہی تھی، اوہ تو مائنڈ یو پیاری سسٹر، جو گنوں کے پورے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موضوع گفتگو بننے سے پرہیز کرتے ہیں۔ جب اپنے جملہ حقوق محفوظ ہیں تو ہم سرعام مظاہرہ کیوں کریں، کیا سمجھی؟ وہ بظاہر اسے چھیڑ رہا تھا، مگر نظریں سائڈ مرر سے نظر آتے لمحہ بلمحہ سرخ ہوتے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سب سمجھتی ہوں، پتہ ہے مجھے، جل کر جویریہ نے کہا تو وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی کے جل ترنگ ماہم کے اندر انتشار سا پیدا کر گئے تھے۔ چلو بھائی، فرض کرو میں تمہیں خوش کرنے کو ڈائلاگ جھاڑ ہی دیتا ہوں، مگر یار کیا گارنٹی ہے کہ میرے لفظوں کو بھی شرف قبولیت بخشا جائے گا؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ایک دم اس کا لہجہ لو دینے لگا تھا۔ ماہم کے اندر کپ کپی سرایت کرتی گئی تھی۔ کتنے واضح الفاظ تھے، کتنا صاف مفہوم تھا، نکلنے کو 100 معنی تھے، مگر وہ چاہنے کے باوجود سر اٹھا کر مقابل کو نہ دیکھ سکی تھی۔ اس کی نظریں صرف اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہ گئی تھیں۔ یہ تو بات پر منحصر ہے کہ شرف قبولیت بخشا جائے گا یا نہیں۔ اصل بات تو ہمت کرنے کی ہے، جو میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں آپ سرعام کبھی نہیں کر سکتے۔ جویریہ اب سکندر کو اکسا رہی تھی۔ ماہم اندر ہی اندر تل ملا کے رہ گئی۔ ہمت ہے یا نہیں، مگر اصل بات جذبات کی ہوتی ہے۔ کھوکھلے لفظ یا جھوٹے مظاہرے وقتی خوشی مہیا ضرور کر سکتے ہیں، دائمی خوشی نہیں دیتے۔ میں دائمی خوشیوں کا قائل ہوں، قبل از وقت جھوٹے کھوکھلے الفاظ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب حقوق محفوظ ہیں تو پھر چھوٹی موٹی بے ایمانیاں کیوں کروں؟ پیاری بہنا، حقیقت پسند آدمی ہوں، دوسرے معنی میں پریکٹیکل بندہ ہوں۔ اب الٹی سیدھی بکواس کرنے سے تو رہا۔ ماہم کے اعصاب تک جھنجھلا اٹھے۔ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ اس کے نزدیک یہ سب بکواس تھا؟ اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس نے حد درجے سنجیدگی سے سب کہا تھا۔ جویریہ بھی چپ سی ہو گئی تھی۔ ماہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کے جویریہ کے سر پہ دے مارے، جس نے اس کا رہا سہا بھرم بھی توڑ دیا تھا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ سب سمجھ رہی تھی۔ ماہم کے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی تھی۔ اس نے اسے غم سے بوجھل کر دیا تھا۔ وہ لہر بوچھاڑ بن کر اس کے اندر کن من کا سبب بننے لگی تھی۔ نمکین پانی کا گولا حلق میں اٹک گیا تھا۔ اپنا آپ سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں میں کتنے پریکٹیکل ہیں آپ۔ جدھر آپ کی امی نے باندھ دیا بند گئے، اتنے ہی شریف ہے نا آپ۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ نے پھر جل کر کہا تھا۔ سکندر مسکرا دیا تھا۔ گاڑی گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ سکندر کی نظریں ماہم کے چہرے پر پڑیں تو ٹھٹک گئیں۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس کے مسکراتے لب ایک دم ساکت ہو گئے۔ جویریہ اور اس کے الفاظ اس کو کس قدر دکھی کر سکتے ہیں وہ قطعی بے خبر تھا۔ لب نیچے ایک نظر پھر ڈالی، وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ سوائے دہکتی سرخ ناک کے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ اس سمے جویریہ کی یہ کینچی کی طرح بلا سوچے سمجھے چلتی زبان سخت گراں گزر رہی تھی۔ اعصاب سکڑ سے گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں جا کر جیسے ہی رکی، ماہم سرد سے گاڑی کا دروازہ کھول کر تیز تیز قدم اٹھاتی اندر بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں امی بیٹھی ہوئی تھی۔ سلام کر کے کمرے میں گھس گئی۔ اس وقت چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، بس ضبط جھلک آنے کو بےتاب تھا۔ بے دردی سے اپنے رخسار رگڑ کر چادر نوچ کر صوفے پر پھینکی تھی۔ سردی سے وجود کپ کپا رہا تھا۔ الماری سے گرم سوٹ نکال کر فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ آنکھیں مسلسل جل رہی تھیں۔ پانی کی روانی میں کتنے ہی آنسو بہہ گئے۔ نہا کر دل کا غبار نکال کر لباس پہن کر باہر نکلی تو اپنے کمرے میں صوفے پر سکندر کو براجمان دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سکندر نے اس پر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ دھلا دھلا یا نکھرا نکھرا معطر وجود ساری کثافت بہا لے گیا تھا۔ گرے کلر کا گیلا لباس بدن پنجا بجا چپکا ہوا تھا۔ لمبی الجھی زلفوں کا آبشار پشت پر بکھرا قطرہ قطرہ پانی ٹپکا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اس کے وجود سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ خجل ہوتی ایک دم الماری کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے دوپٹہ نکال کر کندھوں پر پھیلا لیا تھا۔ آپ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دینے کو کافی تھی۔ صرف یہی کہہ سکی تھی، یہ سامان رکھنے آیا تھا۔ اس نے صوفے کے قریب رکھے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ چند منٹ تو اسے بیٹھا دیکھتا رہا، پھر صوفے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رکا تھا۔ ماہم کی پلکیں اندیکھے بوجھ سے جھک گئی تھی۔ اندر ہی اندر گھبراہٹ ہونے لگی۔ آنکھوں کو جھکا کر چہرہ پھیر لیا، مبادا اس کے آنسوؤں کا راز نہ کھل جائے۔ ماہی، اس کے نازک سے
لامبی انگلیوں والے کپکپاتے شفاف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس نے پکارا تھا۔ وہ ذرا دیر کو پلکیں اٹھا پائی تھی، پھر نہ صرف چہرہ جھکا لیا تھا بلکہ اپنے ہاتھ چھڑا کر رخ بھی موڑ گئی تھی۔ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے یوں سرد سے رخ موڑنے پر گیلی زلفوں کے کئی موتی اس کے سینے پر گرے تھے۔ رخ تلک میں ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی تھی جس کی ٹھنڈک کو اس نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں سن رہی ہوں۔ اسے کچھ پل لگے تھے خود کو مضبوط کرنے میں، وہ پھر پہلے جیسی اکھڑ مزاج تند خو لڑکی بن گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے کہے لفظ اسے اچھی طرح ازبر تھے۔ کتنی حد تک محسوس ہوئی تھی، کتنا خود کو گھٹیا تصور کیا تھا کچھ پہلے ماہم نے۔ اب تو وہ صرف پھر اپنی انا کے مضبوط قلعے میں بند ماہم افتخار تھی۔ وہ دل سے زیادہ دماغ کی مانتی تھی۔ سنو، ریئلی میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہے تمہیں دکھ ہوا ہوگا، مگر بلیو می وہ تو خود بخود گفتگو جویریہ کی باتیں سن کر اس رخ پر چلی گئی تھی۔ اگر تمہیں برا لگا، وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا جب وہ ایک دم پلٹی۔ پلیز مجھے نماز ادا کرنی ہے، دیر ہو رہی ہے، ایکسکیوز می۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا وہ ایک دم اس کے سامنے سے ہٹی، پھر وضو کی نیت سے دوبارہ باتھ روم میں جا بند ہوئی۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتا بند دروازے کو گھونٹتا رہا اور گہرا سانس بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ نماز تراویح ادا کر کے وہ کچن میں چلی آئی۔ افطاری کے بعد کے تمام برتن سنک میں دھونے والے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی، برتن خالی کر کے چھوٹی موٹی تمام بے ترتیب چیزیں، بکھرے ڈبے، سب کچھ ان کی جگہ پر ترتیب سے رکھا۔ ٹیبل پر کپڑا لگا کر وہ برتنوں پر تب آزمائی کرنے لگی۔ ابھی برتن دھو رہی تھی جب سکندر کچن میں آیا تھا۔ سامنے اسے مصروف دیکھ کر دروازے پر ہی رک گیا۔ پردہ ذہن میں کچھ الفاظ سے گردش کرنے لگے۔ ایک دن ایک پاگل لڑکی نے اپنے گھر کی اونچی چھت سے اپنے سارے خواب اتارے، خواہشوں کے ٹکڑوں کو جوڑا، گیلے کپڑے تیز ہوا کے ہاتھ سے چھینٹے۔ ماں اسے یوں رکتے پھر غور سے دیکھتے محسوس کر کے پلٹی۔ کیا بات ہے، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، پھر سر جھٹکا اور اندر داخل ہوا۔ وہ برتن دھو کر ٹوکری میں رکھ رہی تھی، وہاں سے ایک گلاس اٹھایا اور اس کے قریب ہی جا رکا۔ میں نے آج ایک نظم پڑھی تھی پاگل لڑکی کے عنوان سے، سوچا تم سے بھی شیئر کر لوں، سنو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہم کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ پاگل لڑکی، کالے حرفوں والے کاغذ پرس میں رکھے، پیلے چاند کی پھیکی چھاؤں اپنی کچی آنکھوں کے اندر آپ سمیٹے، رشتوں کی زنجیریں توڑ کے گھر سے نکلی۔ شہر کی ساری روشنیوں نے اس کی آنکھیں رنگ برنگی دیواروں پر چسپاں کر دی۔ ماہم حق کا بکا تھی، ان لفظوں کا اصل مفہوم کیا تھا وہ سمجھ کے بھی نہ جان پائی تھی۔ بس اس کے گرد سکندر کا لہجہ بول رہا تھا، مدھر، دھیما، اندر ہی اندر جل ترنگ پیدا کرتا سکندر کا لہجہ۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ جاگتی سوتی آنکھوں والی اس لڑکی نے مڑ کے دیکھا، گھر جانے کے سارے راستے اس سے اوجھل۔ ماہم بغیر پلکیں جھپکائے صرف اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں اوجھل۔ اب وہ اپنے آپ کو جیسے ڈھونڈ رہی ہے، ہر جانب انجانے سائے اس کی آنکھیں مانگ رہے ہیں، اور وہ ہر ایک موڑ پر رک کر اپنے آپ سے پوچھ رہی ہے اپنے گھر کا پہلا راستہ۔ وہ کتنی پاگل لڑکی ہے۔ ماہم نے پلکیں جھپکائی تھی، سکندر کے کشادہ ہونٹوں پر مدھر مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ایک گلاس پانی تو دو ذرا، سارا دن روزہ ہوتا ہے اور افطاری کے بعد پیاس بھی اسی حساب سے لگتی ہے۔ ہلکے سے اپنے سر کو جھٹکتے گلاس اس کی طرف بڑھائے کہہ رہا تھا۔ وہ جو اس کے لفظوں کے زیر اثر تھی اس عمل کو نہ سمجھ سکی تھی، حیرانگی سے بدستور دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید مسکرایا تھا، پھر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ قسم سے ماہی، بہت پیاس ہے اندر تلک، کیا پیاس نہیں بجھاؤ گی؟ خمار آلود لہجہ، آنکھوں میں عجب سا رنگ لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ ماہم چونک گئی تھی، ایک دم پزل ہو کر پیچھے سرکی تھی، کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا تھا، نل سے پانی بھر کر اسے پکڑا دیا، اس کی طرف دیکھنے سے قصدن گریز کیا۔ وہ گلاس لے کر سٹول پہ جا بیٹھا۔ وہ رخ موڑ کر سنک میں باقی برتن دھونے لگی تھی۔ برتن ختم ہوئے تو سنک کو دھو کر بند کیا۔ سکندر پانی پی کر اسے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ گلاس لینے اس کے قریب آئی تھی، گلاس لینے کو ہاتھ بڑھایا تھا جب اس نے اس کا نرم ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہاتھ یک ہو رہا تھا۔ ماہم اسے دیکھتی رہی۔ تم نے پوچھا نہیں میرے اس نظم سنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ دلکشی سے اس کے چہرے کے رنگوں پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ ماہم نے ایک گہرا سانس کھینچا،
مجھے کیا علم، نظم تو آپ نے سنائی ہے، مقصد بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ دھڑ دھڑ کر کے ساری خواہشوں کی تتلیاں اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھیں۔ بہت تلخی سے جواب دیا تھا۔ سکندر دیکھ کے رہ گیا۔ اس دن کے لفظوں کا اثر ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا، ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔ اس دن کی باتوں پر ابھی تک ناراض ہو؟ اسی طرح ہاتھ تھامے بڑی لگاوٹ سے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ کیوں؟ میری بھلا آپ سے کیا ناراضگی؟ آپ نے ایسی کون سی غلط بات کہہ دی تھی؟ آپ تو بہت حقیقت پسند آدمی ہیں، پھر یہ استفسار کیوں؟ تلخی سے وہ اسے اسی کے لفظوں کی مار رہی تھی۔ وہ کھل کر ہنس دیا تھا۔ ہاں یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ موڈ ابھی تک بہتر کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو نظم میں نے سنائی ہے یہ تھوڑی تھوڑی تم پہ فٹ آتی ہے کیوں؟ آئی ایم رائٹ؟ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ ماہم کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اتنی دیر کی اس کی فضول باتوں کا اصل محرک یہ تھا۔ میں واقعی حقیقت پسند رہنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بھی بن جاؤ۔ حقیقت پسندی سے انسان بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ بلیو می، تمہاری ناگواری اور اس طرح ریاکٹ کرنے سے مجھے اکثر الجھن ہونے لگتی ہے۔ کیا یہ نیا تعلق پرانے رشتوں کو ختم کر گیا ہے یا سرے سے تم کو یہ تعلق گوارا ہی نہیں؟ ماہم کے بیچے بیچے اعصاب کشیدہ چہرے پر ایک گہری مسلسل نظر ڈال کر وہ پوچھ رہا تھا تو ماہم نے ایک دم ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی کو آزاد کروا دیا۔ جو بولی تو آواز اس کے اندر کے موسموں کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میری بلا آپ سے ایسی کیا خفگی؟ اچھا ہوا نا کہ آپ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے درمیان پہلے کون سا بڑے خوشگوار تعلقات استوار تھے جو اب کشیدہ ہو جانے پر باعث ملال ہو جائیں گے۔ میں ایسی ہوں، البتہ آپ کو فکر ہونی چاہیے میں خواہ مخواہ آپ کی امی کی بدولت آپ کے سر مونڈتی گئی ہوں۔ تلخی ابھی بھی اس کی سپاٹ آواز میں رچی بسی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ کس قدر غلط فہمی کا شکار تھی وہ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اسے کھنگال کر اس کی جگہ پر رکھ کر فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ، خاموش۔ ہاں صرف اس کی آنکھیں باتیں کر رہی تھی اور ماہم کو اس کی آنکھوں کی زبان سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں سے ہار جاتی تھی، ہمیشہ اس کا بے پناہ اعتماد، یقین، بھروسہ، خود اعتمادی، غرور، انا پل ہی پل میں اس کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھ لینے سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ چائے پئیں گے؟ اس کی مسلسل چپ اور آنکھوں سے گھبرا کر اس نے پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا، پھر اسبات میں سہی لا دیا۔ ہاں ضرور پیوں گا اگر تم چاہ سے پلاؤ گی۔ لفظ چاہ پر زور دیتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، چائے بنے تو ادھر ہی دے جانا۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے کہا تھا۔ وہ پلٹی تو وہ جا چکا تھا۔ وہ لب بھینچ کر کھڑی رہی۔ چائے بنی تو پہلے امی ابو اور جویریہ کو پہنچائی، پھر ٹرے میں 2 کپ لیے سکندر کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ خیال تھا کہ اسے کپ تھما کر فوراً اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی تو وہ الماری کھولے کھڑا تھا۔ جسم پر صرف ٹراؤزر تھا، شاید سونے کا ارادہ تھا، اسی لیے لباس بدل رہا تھا۔ ماہم کو بے پناہ شرمندگی، شرم و خجالت کے احساس نے آ لیا۔ اسے کمرے میں دستک دے کر اجازت لے کے آنا چاہیے تھا۔ اپنی حماقت اور سنگین غلطی کا فوراً احساس ہوا۔ سوری، وہ میں… اس کا سر جھک گیا تھا۔ اب وہ پلٹ کر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹرے یہیں پھینک کر سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ جائے۔ شرمندگی سے چہرہ علیحدہ سرخ رنگ ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، بیٹھو تم۔ اسکائی بلو شرٹ نکال کر کھڑے کھڑے اجلت میں پہنتے اس نے کہا۔ وہ نفی میں سہیل آ گئی۔ نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھنے کا پارا کب تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ 1 منٹ کی تاخیر کیے فوراً کمرے سے نکل جائے۔ یہ چائے لے لیں۔ کف الٹا کر شرٹ کے نچلے 3 بٹن بند کر کے وہ اجلت میں اس کے قریب آ گیا تھا۔ ٹرے سے کپ اٹھانے کے بجائے ٹرے ہی اس کے ہاتھوں سے تھام لی تھی۔ ماہم نے اس کے اس اقدام پر کچھ حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ٹرے بستر کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ بیٹھو۔ سکندر نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، نظریں چراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ وہ تو مجھے بھی آ رہی ہے، مگر ایک بھرپور نظر اس کے چہرے کے رنگوں کا طواف کرنے لگی۔ وہ حواس باختہ ہو گئی تھی، چہرے پر بے پناہ رنگ اتر آئے تھے۔ میں جاؤں؟ وہ بھاگ جانے کو تھی۔ سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں ضرور، پہلے میرے ساتھ چائے پیو گی پھر؟ ایک استحقاق بھرے انداز میں اس کا ٹھنڈا یک ہاتھ تھام کر بستر پہ لا بٹھایا۔ وہ خوف زدہ سی کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ ہاں بتاؤ اب کیا پریشانی ہے تمہیں؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جس نے تمہیں یوں الجھا دیا ہے؟
کیوں ہر دم ہر پل مجھ سے کھچی کھچی رہتی ہو؟ یہ ہر وقت کی بیزاری، لاتعلقی، اجنبیت اور خودسری آخر کیوں؟ ایک کپ اسے تھما کر دوسرا خود لے کر چسکیاں بھرتے پوچھ رہا تھا۔ ماں پر یہ لمحات بہت بھاری تھے، اس کے لب خود بخود بھینچ گئے تھے۔ وہ اسے کیسے بتاتی اسے کیا دکھ ہے، کیا غم اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، کون سی انہونی خواہشیں اس کی ذات کے حصار کو چھیڑ رہی ہیں۔ وہ کچھ بھی تو اسے نہیں کہہ سکتی تھی، بہت چاہنے کے باوجود شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تھکی تھکی الجھی نظر سے اسے دیکھ کر وہ سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ نظر اس کے چہرے سے بھٹکتی ہوئی اس کے کھلے گریبان میں الجھ گئی تھی، مگر اگلے پل فوراً وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ماہی بتاؤ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے اس کی چپ کو توڑنے کو پھر پوچھا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ ایم سوری، مجھے نہیں علم آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، میرے پاس آپ کے ان لا یعنی سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تلخی سے کہہ کر ایک کپ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی سکندر نے اسے دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس جا کر ایک پل کو رک گئی، چہرے پر ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ آپ تو بہت حقیقت پسند ہے نا، مجھے نہیں اندازہ آپ نے کس خیال سے مجھ پر یہ بات باور کروائی ہے، مگر اتنا مشورہ ضرور دوں گی کہ یہ سوال مجھ سے بار بار کرنے کی بجائے آپ اپنے آپ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مجبوری آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں، اور لڑکیوں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ان کی کیا خواہش ہے، انہیں تو صرف فیصلہ سنایا جاتا ہے اور سر جھکا دیتی ہیں۔ پھر ان سوالوں کا مقصد کیا؟ بہتر ہے سکندر صاحب آپ یہ سوال اپنے آپ سے کر لیں تو بہت جلد جواب بھی مل جائے گا۔ یہ سب کہتے ہوئے دنیا بھر کی ناگواری اور بیزاری اس کے لہجے میں تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر دروازے کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ سکندر چائے کا ایک گہرا گھونٹ بھر کر وہیں دیکھتا رہا جہاں وہ باد صبا کی طرح گزر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی کوئی پرفیوم استعمال نہیں کرتی، مگر پھر بھی ایک مانوس سی خوشبو سکندر کو پورے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اس خوشبو کو اپنے اندر جذب کرنا چاہا تھا۔ پاگل، احمق لڑکی۔ باقی ماندہ چائے اس نے ایک ہی گھونٹ میں حلق میں انڈیل کر کپ خالی کیا تھا۔ ساری رات بیت گئی تھی، دور کہیں تہجد کی اذانیں ہو رہی تھی۔ ماہم نے بے دردی سے اپنا تر چہرہ اچھی طرح صاف کیا۔ وہ سکندر کو کیا بتاتی اس کے دل کے اندر کتنی بدگمانیاں ہیں اس کے خلاف، کس قدر منفی انداز میں وہ سوچتی ہے اس کے بارے میں۔ مگر یہ سچ تھا، وہ اپنے دل کی پوری گہرائیوں سے اسے چاہتی تھی، بہت شدت سے اس سے محبت کرتی تھی، ٹوٹ کر چاہتی تھی، مگر اسی شدت سے اس سے متنفر بھی تھی۔ اس سے نالاں بھی تھی، اس سے ہزاروں شکوے بھی تھے۔ 2 ماہ پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، میرینا کی شادی پر۔ میرینا سکندر کی چھوٹی بہن تھی، سکندر اس کا خالہ زاد تھا۔ شروع میں امی ابو کے ہاں جب کوئی اولاد نہ ہوئی تو نسرین خالہ نے سکندر کو ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت میرینا اور سکندر صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ امی ابو سکندر کو پا کر بہت خوش رہنے لگے تھے۔ شاید سکندر کے وجود کی بدولت ہی صرف 2 سال بعد وہ خود پیدا ہوئی تھی۔ جہاں اس کا وجود امی ابو کو نئی خوشیوں سے ہمکنار کر گیا تھا، مگر وہیں سکندر کی اہمیت، اس کا مقام جوں کا توں برقرار تھا۔ نسرین آنٹی اور جبار انکل نے اسے واپس لے جانا چاہا، مگر امی ابو نہیں مانے تھے، وہ وہیں رہ گیا تھا۔ پھر جب امی ابو کے ہاں جویریہ پیدا ہوئی تو نسرین آنٹی کے ہاں میرینا پیدا ہوئی تھی۔ جویریہ کے بعد امی ابو کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ نسرین آنٹی کے ہاں سبحان اور شاہد اوپر تلے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح سکندر ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکندر سے ان لوگوں کی محبت مزید بڑھی تھی۔ سنیہا جاوید وہ نام تھا جو ماہم کی شفاف محبت بھری زندگی میں پتھر کی طرح آیا تھا، اور اس محبت بھرے دل کی جھیل میں ایک ہلچل مچا گیا تھا۔ سنیہا سکندر کے باس کی بیٹی تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا، شادی کرنے کا خواہاں تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، صرف 3 ماہ پہلے ہی تو بات تھی جب سکندر نے اسے خود سنیہا کے متعلق بتایا تھا، اور ساتھ یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہ سنیہا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرے۔ وہ جو نہ جانے کب اسے چاہنے کی غلطی کر بیٹھی تھی، اس بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ساتھ رہتے، ایک ساتھ جوان ہوتے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ، راز غم، خوشیاں شیئر کر کے وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، مگر وہ کسی اور میں انوالو تھا۔ پر وہ کانٹا تھا جو اس کا دل لہو لہو کر گیا تھا۔ پھر اس نے نسرین آنٹی تک سکندر کے دل کی خواہش پہنچا دی تھی۔ نسرین بھی ہکا بکا تھی، انہیں بھی شاید یقین نہیں آیا تھا، اسے نہیں علم پھر کیا ہوا تھا، سکندر اور آنٹی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ بس اسے جویریہ اور میرینا کے ذریعے صرف یہی علم ہو سکا تھا کہ نسرین آنٹی اسے اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتی ہیں۔ وہ جو سکندر کے گھاؤ سے ابھی نہیں سنبھل سکی تھی، آنٹی کی اس خواہش پر حیران اور ششدر رہ گئی۔ اپنی طرف سے تو وہ اپنی قسمت کو رو کر چپ ہو گئی تھی، مگر اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ سکندر
امی یا اگر نسرین وغیرہ میں سے کسی نے اس کی سکندر سے شادی کی بات کی تو وہ صاف انکار کر دے گی۔ وہ ساری عمر اسے نبھانے کی آگ میں جل سکتی تھی، مگر یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ سکندر کی زندگی میں زبردستی مسلط کرتی جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سکندر سے کبھی شادی نہیں کرے گی، مگر ہوا کیا؟ کسی کو اس سے پوچھنا کیا بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، مگر سکندر تک لا علم تھا۔ میرینا کی شادی پر جب اس کی مائیوں تھی، دونوں کے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ وہ جو نسرین آنٹی کے ہاں میرینا کی مائیوں میں شرکت کے لیے گئی تھی، وہ سکندر کی بیوی بن کر اگلے کئی دنوں تک حیران اور ششدر رہی تھی۔ ایک طرح سے اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، مگر یہ سکتہ اس دن ٹوٹ گیا جب دونوں کے نکاح کے ٹھیک 15 دن بعد سنیہا جاوید کا فون آیا تھا۔ اس دن اسے اپنے نقصان کا شدت سے اندازہ ہوا تھا۔ سکندر سے اس کا رویہ خود بخود برا ہوتا چلا گیا۔ اس کا رویہ، انداز و اطوار پہلے جیسے ہی تھے، بلکہ پہلے سے ہٹ کر وہ اس سے نئے تعلق کے خیال سے بھی بہت اچھے انداز میں پیش آنے لگا تھا، مگر اسے یہ سب سکندر کا دوگلا پن اور فراڈ لگتا تھا۔ محبت کسی سے اور نکاح کسی سے، یہی گرہ اس کے دل پہ بندھ گئی تھی جو اسے سکندر کی جانب سے دن بدن بدظن کرتی جا رہی تھی۔ وہ شاید اس سے کبھی نکاح نہ پڑواتی اگر نسرین آنٹی کی عین نکاح کے وقت اچانک طبیعت خراب نہ ہو جاتی۔ انہیں اکثر دل کی تکلیف رہتی تھی، اس دن زیادہ ہونے لگی تھی۔ ایسے حال میں وہ انکار کر کے کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی، سو چپ چاپ قربان ہو گئی تھی، مگر ہر گزرتا پل اسے اپنے نقصان کا احساس شدت سے دلا رہا تھا۔ اب تو سکندر بھی اس کی تلخی اور ناگواری کو محسوس کرنے لگا تھا، اکثر اسے پوچھنے لگا تھا اس کے رویوں کا محرک جاننے کا مقصد۔ مگر وہ اس سے کیا کہتی، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب تو دل کی بھی نہیں سنتی تھی، ہر وقت الٹا سیدھا سوچتی رہتی تھی۔ سکندر کو اب اپنانا مشکل تھا تو چھوڑنا اس سے زیادہ تکلیف دہ تھا، مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نسرین آنٹی امی ابو سے عید کے بعد رخصتی کا کہہ چکی تھی۔ نہ جانے اس کے لیے وقت کے ہاتھ میں کیا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی اور نہ ہی رخصتی چاہتی تھی، بس خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح وقت رک جائے یا کوئی معجزہ ہو جائے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے نہ جانے کتنے پل گزر گئے تھے، اچانک ٹائم پیس پر سیٹ الارم بجا تو وہ چونک گئی۔ ساری رات بیت چکی تھی، اپنے بالوں کو سمیٹتے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ بیٹھی، منہ ہاتھ دھو کر آئینے کے سامنے آ رکی، ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر کیچر اٹھا کے اپنے لمبے بالوں کو ان میں جکڑ کر باہر نکل آئی۔ جویریہ ابھی تک نہیں آئی تھی، پہلے امی ابو کو جا کر اٹھایا، پھر جویریہ کو وہ کسمسا کر دوبارہ سو گئی تو وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ وقت کم تھا اور اسے اکیلے ہی ساری سحری تیار کرنی تھی۔ سب کچھ تیار کر کے سب لوازمات ٹیبل پہ سجا کر امی ابو کو اطلاع دے کر جویریہ کے کمرے میں آ گئی۔ سحری میں صرف 50 منٹ باقی تھے، مگر وہ ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ مام کو بہت غصہ آیا، جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا، سوندھی سوندھی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ روزہ رکھ لو، وقت بہت کم ہے، 5 منٹ میں منہ دھو کے ٹیبل پہ آ جاؤ، ورنہ اس نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا۔ اٹھ رہی تھی، ایک تو تم بھی نا، سچی ماہی اتنا مزے کا خواب آ رہا تھا، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ این کلائمیکس پر تم نے جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ کیا سین تھا، تمہاری شادی ہو رہی تھی، رخصتی ہو رہی تم رو رہی تھی اور تم بس بی بی، بس ان خوابوں سے باہر نکل آؤ، تمہیں تو جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادت ہے، اب تو تم ویسے بھی نیند میں تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی زبان کو بریک لگا دیے تھے، وہ برے منہ بنانے لگی۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے باہر آ جاؤ، اور ہاں اپنے سکندر بھائی کو بھی اٹھا دو، تمہاری طرح انہیں بھی صرف عین وقت پر اٹھنے کی عادت ہے، جب سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں جا رہی انہیں اٹھانے، وہ ایک دم انکار کر کے بستر سے اتری۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کے پلٹی۔ 100 نخرے کرتے ہیں اٹھنے میں، تمہارے ہی مجازی خدا ہیں، تم ہی نپٹو ان سے، مجھے تو معافی رکھو، 100 بار جھنجھوڑنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا کے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ جویریہ کی بچی، بڑی بکواس کرنی آتی ہے تمہیں، سیدھی طرح جا کے اٹھاؤ انہیں۔ وہ دانتوں پر برش کر رہی تھی جب اس نے اس کے سر پر جا کر کہا تھا۔ وہ سر انکار میں ہلاتی اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ 1-2 پل کھڑی رہی، جب سمجھ گئی کہ وہ بالکل نہیں جائے گی تو وہ اسے گھورتی باہر نکلی۔ مرو تم، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے کچن میں آ گئی۔ امی ابو ٹیبل پر موجود تھے۔ جویریہ، سکندر نہیں اٹھے ابھی تک؟ امی نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جویریہ اٹھ گئی ہے، بس آ رہی ہے، مگر سکندر؟ وہ چپ ہو گئی۔ تو جاؤ اسے کہو وہ بھی اٹھ جائے، وقت بہت کم ہے، امی نے کہا تو اسے مجبوراً کچن سے نکلنا ہی پڑا، اب باطن نخواستہ اسے اٹھانا ہی تھا۔ دروازے پر دستک دے کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی، انداز بہت محتاط تھا،
پہلے گردن اندر کر کے کمرے کا جائزہ لیا تھا، وہ ابھی تک بستر پر دراز تھا۔ وہ اندر آ گئی، اب آ تو گئی تھی مگر سمجھ نہ پائی کہ کس طرح اٹھائے۔ ارد گرد دیکھا، بائیں طرف ریک میں پڑا ٹائم پیس مل گیا۔ الارم سیٹ کر کے اس نے سرہانے کان کے قریب رکھ کر ابھی اس نے سیدھا ہونا ہی چاہا جب آہنی گرفت نے اس کا ہاتھ دبوچا تھا۔ ماہی؟ آنکھیں پوری طرح وا کر کے وہ مسکرایا تھا۔ وہ حیران ہوئی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ سویا ہوا ہے۔ آپ جاگ رہے تھے؟ وہ حیران اور ششدر کہہ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ وہ جو پہلے ہی بے توازن کھڑی تھی، منہ کے بل بستر پر جا گری تھی۔ نہیں، میں سو رہا تھا مگر ابھی تمہاری خوشبو نے تمہاری خبر دی تو اٹھ گیا۔ آپ؟ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آہنی بازوؤں کا حصار اس کے وجود پر کھنچ گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہا مگر وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، یوں جیسے اس کے وجود کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ روز جویریہ صبح مجھے اٹھاتے ہوئے ضرور جتاتی تھی کہ مجھے نیند سے جگانے کا فریضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کل تو دھمکی بھی دے دی تھی اس نے کہ اگر میں خود سے نہ اٹھا تو وہ تمہیں بھیجے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنی جلدی اپنی دھمکی پر عمل کر دکھائے گی۔ بے خود سے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ ماہم کو یوں ہی لگا جیسے وہ آج حواسوں میں نہیں ہے۔ کتنے برسوں کے فاصلے لمحوں میں ختم کر رہا تھا۔ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ ماہم کو اس کے بازوؤں کی گرفت میں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ سکندر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز چھوڑے مجھے۔ ناگواری، تلخی، ناپسندیدگی، نہ جانے کیا کچھ تھا ماہم کے لہجے میں۔ سکندر نے جھٹ آنکھیں کھول دی۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، پھر دروازے سے جویریہ کی آواز آئی تھی۔ اگر سکندر بھائی آپ اٹھ گئے ہیں تو اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ تشریف لے آئیں، کیونکہ امی ابو 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر خود آنے کی زحمت کر سکتے ہیں۔ سکندر نے کچھ خفیف سا ہو کر بازو ہٹا لیے تھے۔ ماہم یوں بھاگی تھی جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ سارا دن روزے کی حالت میں دن بھر کے کام کاج کرتے اور عبادت کرتے گزرتے تھے۔ اس نے ماسٹر آف کامرس کے ایگزامز دیے تھے، فی الحال فارغ تھی۔ جویریہ نے صرف گریجویشن کیا تھا۔ آج کل وہ ایک ڈیزائننگ انسٹیٹیوٹ سے ڈپلومہ کر رہی تھی۔ وہ کام کاج سے فارغ ہوئی تو لاؤنج میں آ بیٹھی۔ ارادہ تھوڑا بہت سستانے کا تھا مگر فون کی بیل ہوئی تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سکندر گھر پہ ہے؟ جانی پہچانی آواز تھی۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ اندر تک ایک سرد سی لہر سرایت کرتی گئی۔ سنیہا جاوید۔ وہ جو آج کل سکندر کے تیور دیکھ کر کچھ خوشگواں سی ہو گئی تھی، ایک دم ہراساں سی ہو گئی۔ تو سکندر ایک ساتھ دو کو چکر دے رہا ہے۔ اسے ایک دم دکھ نے آ لیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سکندر اس کو چاہنے لگا ہے اسی لیے، مگر اب جی نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس کی آواز ایک دم سپاٹ سی ہو گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس کا جواب سن کر سنیہا نے پوچھا تو وہ استحصائیہ ہنس پڑی۔ مجھ سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے، میں کوئی بھی ہو سکتی ہوں۔ ایم سوری۔ سنیہا اس کے لہجے کی تلخی پر فوراً شرمندہ ہو گئی تھی۔ آپ بتا سکتی ہیں اس وقت سکندر کہاں مل سکتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی مجھے علم نہیں، شاید اپنے آفس میں ہو۔ نہیں، وہ اپنے آفس میں نہیں ہے، سنیہا کہہ رہی تھی۔ ماہم نے تلخی سے ریسیور کو گھورا۔ تو پھر ایم سوری، مجھے مزید کچھ علم نہیں۔ میرے حساب سے تو وہ اپنے آفس میں ہی تھے، اس نے کچھ تلخی سے کہہ کر ریسیور کریڈٹ پہ پٹخ دیا۔ اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ سکندر، اس طرح سنیہا کو بیچ میں لٹکانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر آپ میں انکار کی ہمت نہیں تو میں کر لوں گی، مگر کوئی فیصلہ تو ہو۔ میں ساری عمر اس طرح اذیت میں نہیں گزار سکتی۔ وہ ایک دفعہ پھر بہت منفی انداز میں سوچنے لگی۔ سنیہا جاوید، اس کے تصور سے ہی اسے اپنے سارے جذبات راکھ کا ڈھیر بنتے محسوس ہوئے۔ کروڑوں کی جائیداد کی تنہا وارث، سکندر کی فرسٹ چوائس، اس کی پسند۔ وہ جوں سوچتی جا رہی تھی، اندر ہی اندر رقابت کی آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی جو من کو سلگائے دے رہی تھی۔ اسی احساس سے سانس رکنے لگتی تھی کہ سکندر نے سنیہا جاوید کی طلب کی تھی، اس سے شادی کرنے کی خواہش کی تھی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے وہ ماہم افتخار کو اپنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے اندر خوش گمانیوں کی جو کونپلیں سکندر کی ایک نظر کرم سے پھوٹنے لگی تھیں، وہ وہیں اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ سب جذبات مرجھا گئے تھے، ان پھولوں کی طرح جو ابھی صرف کھلنے کے منتظر تھے۔ اپنے کمرے میں آئی تو بھی دل اس قدر شدید نقصان پر مچل رہا تھا، سسک رہا تھا۔ وہ الماری سے اپنے نکاح کی تصاویر والا البم نکال کر بستر پہ بیٹھ گئی۔ شاید خود آزاری کی شدید ترین اذیت میں مبتلا اپنے ضبط کی حد دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں سکندر، میں انچاہا سودا نہیں بنوں گی۔ مجھے یقین ہے تم مجھے پسند نہیں کرتے، صرف آنٹی کی وجہ سے مجھے برداشت کر رہے ہو۔
میں تمہارے لیے صرف اور صرف مجبوری ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی چمک، ہونٹوں کی مسکراہٹ، یہ لگاوٹ، یہ سب محبت دکھاوا ہے، صرف سمجھوتا۔ تم اپنے آپ کو حقیقت پسند کہتے ہو نا؟ بس تم جو سامنے ہے اسے دیکھ رہے ہو، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی فریب میں مبتلا کر رہے ہو۔ ہمارے درمیان کچھ بھی تو نہیں ہے، اور میں کتنا سمجھاتی ہوں خود کو، تمہاری طرف دیکھنے سے لاکھ اجتناب برتتی ہوں، مگر اس دل کا کیا کروں جو تم دور ہوتے ہو تو تڑپنے لگتا ہے اور سامنے ہوتے ہو تو بھاگ جانے پر اکساتا ہے۔ بتاؤ کیا کروں، کیسے سمجھاؤں خود کو، کس طرح اس خود فریبی کے جال سے نکلوں، تمہاری اصلیت کیسے قبول کروں جو انتہائی تلخ ہے۔ وہ اپنی اور سکندر کی مشترکہ تصویر پر انگلیاں پھیرتے خود سے بھی الجھ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا، تصویر پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ شام تک وہ بھٹکی ہوئی روح کی مانند نہ جانے کن کن سرابوں میں الجھی رہی تھی۔ افطاری کی تیاری جویریہ کر رہی تھی اور وہ اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی، مگر توجہ بالکل بھی نہ تھی۔ ایک دو کام کر کے سارا کام جویریہ کو سونپ کر وہ باہر آ گئی، چھوٹے سے لان کے چکر لگانے لگی۔ تبھی سکندر کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ وہیں رک گئی۔ گاڑی سے نکل کر سکندر نے اسے ہاتھ ہلا کر مسکرا کر سلام کیا تھا۔ یہ تو سکندر کی شروع ہی کی عادت تھی، مگر آج وہ بجائے خوش ہونے کے دکھ کی لپیٹ میں آ گئی۔ حیرت ہے، افطاری کا وقت قریب ہے اور تم یہاں ٹہل رہی ہو؟ اس کی حیرت بجا تھی، ورنہ روزانہ اس کے کچن میں اس وقت ادھر سے ادھر پریڈ لگ رہی ہوتی تھی، جبکہ آج جی جویریہ کچن میں ہی ہے۔ اوہ، اسی لیے نظر آ رہی ہو، ورنہ میں سمجھا کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکراہٹ دبا کر اس کے ہمراہ چلنے لگا تھا۔ آج آپ کچھ لیٹ آئے ہیں؟ سر جھکائے اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں، ایک دوست مل گیا تھا، کافی سارا وقت اسی کے ساتھ نکل گیا۔ ماہم کے قدم ایک دم ٹھٹک گئے، رک کر اسے دیکھا۔ دوست مل گیا تھا یا مل گئی تھی؟ وہ دل ہی دل میں کلس کے رہ گئی۔ اس کے باس کی بیٹی سنیہا کا فون آیا تھا۔ آپ کے باس کی بیٹی سنیہا کا فون آیا تھا، آپ کا پوچھ رہی تھی، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ سکندر کے چہرے کو کھوجتے اس نے سپاٹ سی آواز میں کہا تو سکندر نے کچھ ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی استہزائیہ مسکراہٹ اور لبوں کی تراش میں ایک ایسا احساس ضرور تھا کہ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ پل میں چہرہ چھپا گئی۔ اچھا، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ کب؟ دوپہر کو۔ اوہ، اور تم نے کیا کہا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہم نے اپنا جھکا سر اٹھا کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ادھر ہی نظر جمائے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر چہرہ جھکا گئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، میرے پاس ہے کیا جو کچھ کہوں گی؟ وہ تلخی سے ہنستی۔ سکندر کچھ نہ سمجھ سکا۔ ایک بات کہوں؟ جھجکتے ہوئے اجازت چاہ رہی تھی۔ سنیہا واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، آپ کی پسند بہت لاجواب ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ نہ چاہنے کے باوجود میں آپ دونوں کے درمیان آ گئی۔ ساری زندگی صرف سمجھوتے کی بنیاد پر نہیں گزاری جا سکتی۔ آپ کے لیے اسے پانا یا اس سے شادی کرنا کچھ مشکل امر تو نہیں تھا، مجھ سے پھر یہ رشتہ کیوں جوڑا؟ وہ سراپا سوال بنی منتظر تھی۔ سکندر نے بے انتہا حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ میں نہ پہلے آپ کے راستے کی رکاوٹ بننا چاہا تھا اور نہ ہی اب میری خواہش ہے۔ مجھے سب علم ہے، میرینا نے مجھے سب بتا دیا تھا کہ آپ صرف اور صرف آنٹی نسرین کی بیماری کی وجہ سے مجھ سے نکاح پر راضی ہوئے تھے۔ کاش سکندر آپ ایسا نہ کرتے، کاش آپ اسی پہلو پر بھی سوچ لیتے کہ مجبوری کا تعلق کبھی پائیدار نہیں ہوتا، کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے جن کا ہر لمحہ ٹوٹ جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ سنیہا آپ کی خواہش تھی تو پھر سے یہ تعلق جوڑنا کیوں گوارا کر لیا؟ آپ تو شاید آنٹی کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں، مگر میں مجبور نہیں ہوں۔ میں کبھی بھی آپ سے رخصتی نہیں کروں گی، میں آنٹی کو انکار کر دوں گی۔ آپ کو اگر آنٹی کی خفگی یا امی ابو کی ناراضگی کا خدشہ ہے تو بلیو می، میں آپ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گی۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، میں ساری عمر مروت اور احسان کے بوجھ تلے زندگی نہیں گزاروں گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ٹھہرے ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سکندر لب بھینچے اسے بغور دیکھتا صرف سن رہا تھا۔ ماہم تم… وہ رکی تو اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد دماغ میں جکڑ سے چلنے لگے تھے۔ پلیز سکندر، ابھی بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دل و دماغ میں کیا تھا میں نے آپ پر ظاہر کر دیا ہے۔ آپ تو بہت حقیقت پسند ہے نا، تو پھر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیجیے۔ میں امی ابو کو بتا دوں گی اور میرا خیال ہے آپ بھی بات کر لیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری یا آپ کی مرضی کے بغیر کبھی رخصتی نہیں کریں گے۔ ساری بات عیاں کر کے اپنے اندر کی ساری بھڑاس اس پر نکال کر وہ بغیر اس کی طرف دیکھے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ وہیں رکا ہوا تھا، تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔
انہیں تھکن زدہ الجھے فکر مندانہ دنوں میں رمضان کا دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تھا۔ جویریہ کی تیاری مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی وہ اسے گھسیٹ گھساٹ کر بازار لے آئی تھی۔ کتنی دیر تک دونوں ادھر ادھر خوار ہو رہی تھیں۔ امی نے آتے ہوئے انہیں رسید تھما دی تھی کہ وہ واپسی پر جیولر کی دکان سے گولڈ کا سیٹ لے آئیں جو انہوں نے رمضان سے پہلے بننے کے لیے آرڈر دیا ہوا تھا۔ جویریہ نے حامی بھر لی تھی۔ پہلے تو ماہم آنے پر تیار ہی نہیں تھی، مگر دوسری طرف سکندر کے موبائل پر رابطہ کرنے سے جب جویریہ کو انکار سننے کو ملا تو اسے زبردستی کھینچ لائی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ بری طرح خوار ہو رہی تھی۔ جب جویریہ کا جی بھر گیا تو اسے لیے جیولر کی دکان پر آ گئی۔ فوراً مطلوبہ سیٹ لینے کی بجائے وہ پوری دکان میں موجود زیورات کو دیکھنے لگی۔ ماہم کو اس کی اس عادت سے شروع سے ہی الرجی تھی۔ اب بھی منہ پھلائے ایک طرف کھڑی رہی، دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوتے الجھتے ہوئے وہ باہر دیکھنے لگی۔ یوں ہی ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے اس کی نظر بالکل شاپ کے سامنے آ کر رکنے والی گاڑی پہ ٹھہر گئی۔ وجہ حیرت اس سے نکلنے والا کپل تھا۔ ماہم کا دل دھک دھک کرنے لگا، چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت در آئی تھی۔ فوراً لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ سکندر؟ اس کے ساتھ موجود لڑکی کون تھی؟ وہ آرام سے پہچان گئی تھی۔ سکندر کے البم میں اسنیہا جاوید کی ان گنت تصاویر وہ دیکھ چکی تھی۔ ریڈ سلک کی شرٹ، بلیک کھلے پائنچوں والا ٹراؤزر، اونچی ہیل، شولڈر کٹ بالوں سمیت وہ بہت خاص، منفرد اور چھا جانے والی لگ رہی تھی۔ ایک ادا سے چلتے نہ جانے وہ کتنے دلوں پر بجلی بن کر آ گری تھی۔ تو یہ ہے آج کی تمہاری مصروفیت سکندر جبار؟ ماہم کا دل ایک دفعہ پھر سخت قسم کی بدگمانیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ شاپنگ پر آنے سے پہلے جویریہ نے فون کر کے اس کی شاپنگ کے لیے لے جانے کی کتنی منتیں کی تھیں، مگر اس نے صاف لفظوں میں مصروفیت کا کہہ کر انکار کر دیا تھا، اور اب وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر آ رہے تھے۔ ماہم نے رخ پھیر لیا۔ اس کا پورا وجود سماعت بن کر اپنے پیچھے سنائی دینے والے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ اس نے انگلی سے اپنی آنکھوں میں چھا جانے والی نمی کو صاف کیا تھا۔ اسنیہا جاوید کاؤنٹر پہ کھڑی دکاندار سے نہ جانے کیا کیا دکھانے کو کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی نظر ارد گرد کسی کی متلاشی تھی۔ سکندر اس کے ساتھ ہی باتیں کر رہا تھا، شاید دونوں کا کوئی جیولری خریدنے کا ارادہ تھا۔ درمیان میں صرف چند قدموں کا فاصلہ ہی تو تھا، اگر وہ پلٹتی تو شاید یہ فاصلہ بھی مٹ جاتا۔ اسی طرح رخ موڑے موڑے اس نے چند قدم آگے بڑھائے تھے۔ سامنے سے سیٹ دیکھتی جویریہ اس کے قریب آ گئی تھی۔ ماہم کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ارے سکندر بھائی، آپ یہاں؟ وہی ہوا تھا جس کا ماہم کو ڈر تھا۔ جویریہ کی نظر سکندر پہ پڑ چکی تھی، وہ حیرت سے چیخی تھی۔ یک بار کی ماہم کا دل دھڑکا تھا۔ سکندر نے بھی اس پکار پر پلٹ کر دیکھا تھا۔ جویریہ اور ماہم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ جویریہ نے بتایا تو تھا کہ انہیں جیولر کی دکان پر آنا ہے، مگر یوں مدبھیڑ ہو جائے گی اندازہ نہ تھا۔ اسنیہا بھی متوجہ ہو چکی تھی۔ ماہم ایک گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ آپ تو شاید بہت مصروف تھے نا؟ بہت ضروری کام تھا نا پھر یہاں؟ وہ اسنیہا پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر طنز کر رہی تھی۔ ماہم اسی دن سے تو ڈرتی تھی۔ ایک دکھ بھری نظر سکندر پہ ڈالی۔ ہاں واقعی میں بہت مصروف تھا، بہت۔ اسنیہا اور پھر ماہم کو دیکھ کر رہ گیا۔ یہ کون ہے بھلا؟ اب اسنیہا کو سکندر کے ساتھ دیکھ کر وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ یہ اسنیہا ہے میری دوست اور ہمارے ایم ڈی کی بیٹی۔ اس نے مسکرا کر تعارف کروایا تھا۔ ماہم سپاٹ چہرہ لیے کھڑی رہی جبکہ اسنیہا نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ اور اسنیہا، یہ جویریہ ہے اور یہ ماہم، تم سے میں نے اکثر ذکر کیا ہے نا؟ وہ اب ان دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ اسنیہا نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا تھا، پھر دونوں سے ہاتھ ملائے تھے، خاص طور پر ماہم سے گرم جوشی کا مظاہرہ کر کے گلے بھی ملی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی اس کی اس گرم جوشی پر۔ سچی مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ دونوں سے ملنے کا۔ میں سکندر کو کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں، مگر یہ بھی بڑا ہی کوئی ڈھیٹ ہے۔ آج بھی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی ہے، ورنہ یہ تو ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ وہ سکندر کو خفگی سے دیکھتے ماہم کا ہاتھ پکڑ کر بہت ہی اپنائیت سے گویا ہوئی تھی۔ ماہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے۔ مجھے اپنے لیے جیولری لینی تھی، اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ یقیناً آپ دونوں بھی اسی لیے آئی ہوں گی۔ ایک اور اپنائیت بھرا مظاہرہ ہوا تھا۔ جی، امی نے سیٹ کے لیے آرڈر دیا ہوا تھا، بس وہی لینا تھا، جویریہ نے کہا۔ اوہ، اسنیہا نے اپنے خوبصورت گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ سکیڑے تھے۔ چلیں جویریہ، میرا خیال ہے اب تمہیں مزید کوئی چیز تو نہیں خریدنی، گھر چلیں۔ ان دونوں کو یکسر نظر انداز کیے اس نے جویریہ کو دیکھا۔ ارے اتنی جلدی؟ ٹھہرو بھئی، اچھا ہوا تم مل گئیں۔ دیکھیں پلیز، مجھے جیولری لینی ہے، اگر میرے ساتھ سلیکشن میں میری مدد کروا دیں تو۔ بہت محبت اور لگاوٹ سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کی چپ اور چہرے کی ناگواری کو بغیر سمجھے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔
जहाँ शोकेस में कई किस्म के ज़ेवरात सजे पड़े थे। प्लीज़ नेहा, मेरी सिलेक्शन बहुत बुरी होती है, आपको खामखा ज़हमत होगी। बहुत चाहने के बावजूद वो अपने पथरीले तासुरात को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। जान छुड़ाने वाला अंदाज था। अरे तुम तो इस कदर कसरे नफसी से काम ले रही हो, सिकंदर को देखकर तुम्हारी सिलेक्शन अपने आप आया हो जाती है और तुम होगे। पता नहीं तारीफ थी, तंज था, फिर क्या था। वो बड़े खलूस से कहते उसे छेड़ रही थी, मगर माहम को अपने दिमाग में साएं साएं होता महसूस हुआ। जवेरिया भी अपना सामान लेकर फारिग थी, दिलचस्पी से देख रही थी। सिकंदर भी उसके अकब में आ ठहरा था। उसके लिबास की खुशबू से परेशान करने लगी। उसके लिए बहुत मुश्किल मरहला आ ठहरा था। ना चाहते हुए भी उसे स्नेहा की मदद करनी पड़ रही थी। मुख्तलिफ ज्वेलरी के सेटों में से एक डायमंड के मोतियों से सजा नफीस सा खूबसूरत लॉकेट सेट मुंतखब किया था, जो देखने में ही बहुत कीमती महसूस हो रहा था। ज़बरदस्त भाई, बहुत प्यारा है। तुम्हारी चॉइस तो बड़ी लाजवाब है, क्यों सिकंदर? स्नेहा सेट सिकंदर को दिखाते उसकी तारीफ में रतबुल लिसान थी। पसंद तो वाकई लाजवाब है, मगर वो रुक गया था, फिर कुछ झुका था। उसके कान के करीब सरगोशी की थी। कहते हैं जज्बाती और आंखें बंद करके फैसले करने वाली ख़वातीन की पसंद भी बड़ी जज्बाती और सती सी होती है, मुकम्मल उनके अंदर की अक्कासी करती हुई। कहने को बहुत कीमती सेट है, मगर हीरा तो सिर्फ हीरा ही है ना, जब गिरता है तो टूट कर चकनाचूर हो जाता है। मध्यम से लहजे में कहता वो उसकी जान जला गया था। किस कदर तंजिया और जताता लबो लहजा था। जवेरिया और स्नेहा ने बिल्कुल नहीं सुना था, मगर वो पलट कर सिकंदर को खूनख्वार नज़रों से ज़रूर देखने लगी थी। उसका दिल उसकी कनपट्टियों में सुलगने लगा था। उस शाम के बाद दोनों का सामना बहुत कम होता था। गुफ्तगू तो एक बार भी नहीं हुई थी। बहुत लाताल्लुकी वाली फ़िज़ा कायम हो चुकी थी उनके दरमियान। सिकंदर उसे देखते ही रुख मोड़ लिया करता था, और आज इतने दिनों बाद चुप टूटी भी तो ज़बान फिर भी नश्तर चुभो रही थी। माहम के अंदर एहसास तौहीन चुटकियाँ लेने लगा। इस तौहीन पर वो नागिन की तरह बल खा के रह गई। चलें जवेरिया। अब वो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थी। स्नेहा ने दुकान से सेट पैक करने को कहा था। वो सिर्फ जवेरिया को देखने लगी। ठहरो, तुम दोनों मैं छोड़ आता हूँ। वैसे घर ही जाना है, मज़ीद कुछ खरीदने का इरादा तो नहीं? देख तो वो उसे रहा था, मगर बात जवेरिया से कर रहा था। उसकी जान सुलग गई। जी नहीं शुक्रिया, हम चले जाएंगे। आपको तकल्लुफ़ करने की कतई ज़रूरत नहीं। आप तो बहुत मसरूफ़ थे। अपनी मसरूफियत निभाइए। जो आ सकते हैं उन्हें जाना भी आता है। चलो जवेरिया। एकदम तल्खी से चुपते हुए लहजे में कहकर वो बगैर रुके बगैर देखे जवेरिया का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर निकल गई थी। हैं, ये माहम को क्या हुआ? स्नेहा अपनी जगह हैरान थी। माहम के इस कदर तुर्श रवैये पर वो कुछ भी समझने से कासिर थी। सिकंदर ने तंजिया मुस्कुराते मलामती अंदाज में सर हिला दिया। सुनो, क्या मकसद था तुम्हारा मुझे यहाँ लाने का? कहीं सिकंदर तुम? वो अचानक पूछते पूछते रुक गई। फिर सिकंदर की तरफ बगौर देखा। उसके चेहरे पर अभी भी तंजिया मुस्कुराहट का अक्स बाकी था। ये सेट तुमने सिकंदर तुम? वो बात अधूरी छोड़कर सिर्फ देखने लगी। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं हुआ। पता है मोहतरमा पागल हो गई हैं, दिमाग घूम रहा है। चाहती हैं जिस अजीमुशान अकल का मुजाहरा करके वो अहमक बन रही हैं, वैसा मैं भी बन जाऊं। अजीब, तंजिया लबो लहजे में कहते स्नेहा को भी हैरत ज़दा कर गया था। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम? वैसे फ्रेंडली कहूँ, माहम बहुत प्यारी है। तुमने तो मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी। सब कुछ चुप छुपा के कर लिया। एक दफ़ा भी घर लेके नहीं गए, ना मिलवाया, और अब बड़े अजीब हो तुम। वो एकदम मुस्कुरा कर कह रही थी। सिकंदर भी हंस दिया। चुप छुपाते नहीं किया सब कुछ, तुम्हें आगाह किया था, वो भी बाकायदा। हाँ हाँ, जानती हूँ कितना आगाह किया था। मेरे प्रपोज़ल को दरमियान में लटकाए मुझे और पापा को इंग्लैंड में फ़ोन पर इतला दे रहे थे कि मोहतरम का निकाह हो चुका है। वो आंखें दिखा रही थी। सिकंदर एकदम हंस दिया। भाई क्या करता फिर? मजबूरी और एमरजेंसी में तुम्हें तो सिर्फ फ़ोन पर ही इतला दे सकता था। अब वो बाकायदा उसे चिढ़ा रहा था। स्नेहा ने उसे आंखें दिखाते वो शॉप पर उसके कंधे पर दे मारा, जिसमें लॉकेट सेट था। अब इसकी पेमेंट करो और चलो, अभी मीटिंग के लिए भी निकलना है। अपने बालों को लापरवाही से झटकते वो उसे हुक्म देके बाहर निकल गई थी। पीछे वो होंठों पर दिल आवेज़ खूबसूरत मुस्कुराहट लिए बिल पे करने लगा था। रमज़ान का तीसरा अशरा अपने साथ बेपनाह मसरूफियात लेके आया था। सारे घर की सफाई, फिर नए सिरे से सेटिंग, और साथ साथ ईद की तैयारियां भी। माहम ने अपने आप को बुरी तरह घरेलू कामों में उलझा रखा था, या शायद ये भी बहुत सी यानी तकलीफ दे सोचों और उलझनों से बचने का नुस्खा था। बहरहाल उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था। सिकंदर से उसकी लाताल्लुकी पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, और सिकंदर भी यही रविश इख्तियार किए हुए था। जवेरिया से हज़ार बातें करता था, मगर नज़र जैसे ही उस पर पड़ती एकदम सपाट हो जाती थी।
وہ اس سے سخت بدگماں اور نالاں ہو گئی تھی۔ دونوں ہی اپنے اپنے مدار میں مقید ایک دوسرے سے سخت کبیدہ خاطر تھے۔ ماہم کو یہی اذیت ہر پل ڈستی رہتی تھی کہ جب وہ خود اپنے اور اس کے تعلق کو ختم کرنے پر تیار ہے تو پھر وہ کیوں اس قدر لا تعلقی پر اتر آیا ہے؟ جب وہ خود راستے سے ہٹ رہی ہے تو پھر یوں وہ سب کچھ کھلے عام کیوں نہیں کر رہا؟ سنیہا سے اپنے تعلقات کی بھنک دوسروں کو کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ ایک دو دفعہ اس نے اس سے خود بات کرنی چاہی تھی مگر وہ کچھ سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اول تو گھر پر ٹکتا ہی نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تھا تو ایسا انداز اپنائے رکھتا تھا کہ بہت ہمت کرنے کے باوجود وہ اس سے دو ٹوک بات نہیں کر پا رہی تھی۔ یوں ہی چڑھتے کٹتے دن گزر رہے تھے مگر اس کا کوئی حل سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات 11:30 بجے کے قریب بیٹھی سکندر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے نکلا تھا، ابھی تک واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے، سبھی سو چکے تھے۔ نیند تو بہرحال ماہم کو بھی آ رہی تھی مگر آج وہ سکندر سے بات کیے بغیر سونا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ 2 گھنٹے پہلے آنے والا سنیہا کا فون تھا۔ بظاہر سنیہا اس سے بہت محبت اور لگاوٹ سے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی مگر وہ اس دوران کس قدر اذیت میں مبتلا رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ کال بیل ہوئی تو وہ میگزین ایک طرف رکھ کر باہر نکل آئی، اپنے گرد شال اچھی طرح لپیٹ کر گیٹ تک آئی تھی۔ کون؟ حفظ ما تقدم کے طور پر پوچھا تھا۔ میں سکندر۔ اس نے گیٹ کھول دیا، وہ اندر آ گیا۔ کہاں تھے؟ اندر آ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سکندر جواب دینے کے بجائے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کے یوں گھورنے پر جھنجھلا کر ٹوکا تو وہ کالر کے بٹن کھولتا کف الٹا کر آنکھیں بند کر گیا۔ کہاں ہونا چاہیے تھا مجھے؟ الٹا سوال کیا گیا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ میں کیا جانوں؟ آپ کی پرسنل سیکرٹری تو نہیں جو آپ کے اوقات کار سے آگاہ ہوں گی؟ یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھتے کڑے لہجے میں کہا تو سکندر نے آنکھیں وا کر کے اسے تعصب بھری ملامتی نظروں سے گھورا تھا۔ بہت سطحی سوچ ہے تمہاری۔ وہ جواباً صرف یہی کہہ سکا تھا۔ چلے سطحی سوچ ہی صحیح، کم از کم جو دل میں ہوتا ہے سامنے تو لاتی ہوں۔ منافقت تو نہیں کرتی، چوری چھپے کچھ نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کی لگی لپٹی رکھتی ہوں۔ اس نے بہت تلخی سے جواب دیا تھا۔ وہ ایک دم آؤٹ ہو گیا۔ شٹ اپ۔ وہ اگلے ہی لمحے لب بھینچ گیا، پھر بہت کڑی نظروں سے اس کو گھورا۔ مائنڈ یور لینگویج ماہم، حد ہوتی ہے تنگ نظری کی بھی۔ وہ صرف اسے فہمائشی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کچھ دیر رک گیا، اپنے اوپر ضبط کرتا رہا۔ آج لڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ اپنے اوپر مکمل کنٹرول کر کے براہ راست اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکا تو وہ پل کو نظریں پھیر گئی۔ جی نہیں، میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آج آپ کی امی آئی تھیں، ابو اور امی سے رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے کی بات کی ہے انہوں نے، تو پھر کرنے دو انہیں، ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی ہے۔ اپنی طرف سے ماہم نے بہت بڑی خبر اسے دی تھی مگر ادھر سے مکمل سنجیدگی سے جواب موصول ہوا تھا۔ وہ ہکا بکا دیکھتی رہی، پھر ایک دم مشتعل ہو گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کرنے دو، حد ہوتی ہے برداشت کی بھی۔ آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کم از کم مجھے نہیں۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، بس میری صرف یہی خواہش ہے کہ آپ اس سلسلے میں چپ رہنے کی بجائے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھائیں۔ غصے سے وہ کہہ رہی تھی۔ سکندر نے ایک گہرا سانس لیا۔ مثلاً کیسا قدم؟ سکندر کے ٹھنڈے دھیمے انداز پہ مطلق فرق نہیں آیا تھا۔ آپ سنیہا سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے، تو پھر آپ اپنے گھر والوں سے صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اس معاملے کو لٹکا کیوں رہے ہیں جبکہ مزید آپ مجھے بھی الو بنا رہے ہیں؟ آخر ان سب کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا ورنہ سکندر کا نہ جانے کیا حشر کر ڈالتی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں سنیہا سے محبت کرتا ہوں یا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اسی دھیمے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ ماہم اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا آپ اسے پسند نہیں کرتے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ آپ نے خود مجھ سے سنیہا کے متعلق آنٹی اور امی ابو سے بات کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی؟ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ سرے سے اس نکاح پہ راضی ہی نہ تھے؟ وہ بھی اگر عین نکاح کے وقت اچانک آنٹی کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو شاید؟ وہ ایک دم اپنی ڈبڈباتی آنکھیں لیے اسے اپنے ضبط کو مزید چھلکنے سے بمشکل روک پائی تھی۔ بڑی شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو بہت مطمئن اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ میں سنیہا کو پسند کرتا ہوں، یہ واقعی جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، اس میں بھی جھوٹ نہیں ہے۔ میں نے تم پر زور دیا کہ تم امی اور آنٹی وغیرہ سے سنیہا کے سلسلے میں بات کرو تو یہ بھی سچ ہے، مگر یہ بالکل سچ نہیں ہے کہ تم سے نکاح کے سلسلے میں مجھ پر کوئی زور زبردستی کی گئی ہے۔ میرے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہوئی۔ تم میرے اور سنیہا کے متعلق کیا جانتی ہو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہمارا ریلیشن کس سطح کا ہے تم بالکل لا علم ہو۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے۔
میں کبھی بھی آئیڈیل پسند نہیں رہا۔ ہاں، اپنی شریک سفر کے لیے کچھ اچھی خواہشات اور جذبات ضرور دل میں رکھتا ہوں، مگر وہ قبل از وقت ظاہر کرنا میرے لیے بہت ناپسندیدہ امر ہے۔ مگر خیر تم۔ وہ رک گیا تھا، ایک اچٹتی نظر بالکل خاموش، کچھ حیرت زدہ بیٹھی ماہم پہ ڈالی اور پھر سر جھٹکا۔ تم نے امی کو سنیہا کے متعلق بتا دیا اور امی نے مجھ سے پوچھا؟ انہوں نے کہا؟ انہوں نے کیا پوچھا؟ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ بس مجھے امی نے اپنی خواہش کا بتایا تھا، میرے سامنے سنیہا یا تمہارا نام رکھا تھا۔ چونکہ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں تھی، اسی لیے میں نے امی کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ وہ رک گیا تھا، ایک نظر اسے دیکھا، وہ سر جھکا گئی۔ ماہم، والدین کی خواہش کا احترام کرنا کیا جرم ہے؟ اگر واقعی یہ جرم ہے تو اس معاشرے میں 95% شادیاں ارینج ہوتی ہیں، اور سب لوگ تو نہیں مگر بہت سے لوگ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ ان بیچاریوں پر مجبوریوں کا جرم عائد کیوں نہیں کرتی تم؟ مجھ ناتواں کی جان ہی کیوں مشکل میں ڈالی ہوئی ہے تم نے؟ صرف اس لیے تم میرے یا سنیہا کے متعلق جانتی ہو؟ لیکن کس حد تک؟ کبھی غور کیا ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی بھی وضاحت کر دو۔ ذہن میں کچھ تو خاکہ بنایا ہوگا تم نے، پھر ہو سکتا ہے میں تمہارے کہے پر سنیہا سے شادی کر لوں۔ وہ طنز پر طنز کرتا، ناراضگی، خفگی بھرے تاثرات لیے اس کی ہر سوچ کی تردید کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ چور سی بنتی جا رہی تھی، اس کے ہر خیال کی تردید ہو رہی تھی۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ماہم؟ تمہارے نزدیک اپنی ذات، اپنے احساسات اور اپنی خودداری اور انا کے سوا کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ انتہائی احمق اور بد اعتماد لڑکی ہو تم۔ ٹھیک ہے، مجھے تم سے نہ ہی کوئی افلاطونی قسم کا عشق ہوا ہے اور نہ ہی محبت، مگر کمٹمنٹ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میرا تم سے نکاح ہوا ہے، تم میرے نام سے منسلک ہو کر میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، مگر اس اہمیت کو جتانے کے لیے میں تم سے ہزاروں فلرٹ لوگوں کی طرح بیہودہ ڈائلاگ بازی کروں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیوں جذبے رشتے ان الفاظ کا سہارا لیے بغیر اپنی حیثیت نہیں بنوا سکتے؟ وہ بہت نروٹھے پن سے کہتا پوچھ رہا تھا۔ ماہم نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ ایسا تو اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا، اور سکندر نے اس کی سوچوں کو کس قدر غلط معنی پہنائے تھے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اسے اپنے جذبوں کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہ تھا، مگر وہ جذبات کی ماری لفظوں کی متلاشی لڑکی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ اور اب سکندر کا تجزیہ، وہ دل مسوس کے رہ گئی، لفظ ہونٹوں پر آ کر پلٹ گئے۔ تمہیں جو بھی خدشات لاحق ہیں وہ صرف اور صرف تمہاری اپنی ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے۔ سنیہا جاوید سے میری کمٹمنٹ کبھی نہیں رہی۔ ہم دونوں یونیورسٹی فیلو تھے اور بائی چانس مجھے اس کے فادر کی کمپنی میں جاب مل گئی، اور پھر یہاں سے ہی ہماری دوستی کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہ ایک ملنسار، سلجھی ہوئی، پرخلوص اور مخلص سی لڑکی ہے۔ ہمارے درمیان پسندیدگی بھی صرف دوستی کی حد تک ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چونکہ میری بطور خاص سنیہا سے دوستی تھی، اسی لیے سنیہا کے فادر جاوید صاحب مجھے خاص اہمیت دینے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم دونوں دوستی سے ہٹ کر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے اسٹیٹس اور مرتبے کا خیال ہوتا تو وہ میرے بارے میں کبھی نہ سوچتے، مگر الٹا ہوا۔ سنیہا کو تو نہیں، البتہ جاوید صاحب کو میں ان کی چہیتی لاڈلی بیٹی کے لیے پسند آ گیا۔ انہوں نے مجھے خود پرپوزل پیش کر دیا اور میں حیران تھا۔ ابھی میرے ذہن میں اپنی آئندہ زندگی کے لیے کوئی پلاننگ نہ تھی۔ سنیہا اچھی لڑکی تھی، کسی بھی لڑکے کی آرزو ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے تم سے بات کی تھی کہ تم امی اور آنٹی سے بات کر لینا، مگر اس کا الٹا اثر ہوا۔ اور شاید یہی میری غلطی ہے کہ ایک ساتھ رہتے، ایک گھر میں زندگی گزارتے، زندگی کے سارے مدارج اکٹھے طے کرنے کے باوجود میں نے تمہیں غلط جج کیا تھا۔ بعد میں جو بھی ہوا اس سے تم لا علم نہیں ہو۔ مجھے افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ تم نے مجھے غلط جج کیا ہے۔ بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ وہ شوق زدہ سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے امی کی خواہش پر سنیہا کی بجائے تمہیں منتخب کیوں کیا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر شکی القلب، تنگ نظر سی لڑکی ہو تو شاید۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماہم نے صرف اسے دیکھا۔ بہرحال اس سارے قصے میں یہ تو ہوا کہ مجھ پر تمہاری ناپسندیدگی کھل کر واضح ہو گئی ہے۔ چلو کچھ نہ کچھ تو ازالہ ہو ہی جائے گا۔ اگر تم رخصتی پر آمادہ نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، میں امی کو منع کر دوں گا، مگر اب مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا اور نہ ہی میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا۔ تمہارے والدین مجھ پہ بہت بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، چاہے کسی بھی ناطے سے ہی میں انہیں اپنی طرف سے کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ البتہ تم آزاد ہو، جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے تلخی سے سب باور کرواتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی حیران اور ششدر بیٹھی ہوئی تھی۔ ملال کے لمحے اس قدر کثافت لیے ہوئے تھے کہ اگلے 3-4 دن گزرنے کے باوجود بھی وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔
हिज़्न व मलाल की गहरी लपेट में अटा दिल किसी भी तौर पर अब संभलने को तैयार नहीं था। पहले ये बात दुख देती थी कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, किसी और को चाहता है, मगर अब जब से हकीकत खुली थी वो अपनी ज़ात का एतमाद भी खो बैठी थी। दुख जब कसक बन जाए तो दीमक की तरह दिल को चाटने लगता है। उसके साथ भी यही हुआ था। अपनी खुद साख्ता गलतफहमी पर शर्मिंदगी की कहर इस कदर दबीज थी कि सिकंदर का सामना करने की भी उसके अंदर हिम्मत न थी। वो उसे क्या समझ रहा था, एक जज्बात व एहसासात की मारी हुई लड़की जिसे लफ्ज़ों के इजहार की ज़रूरत थी। ये घाव इस कदर गहरा था कि वो अंदर से टूटती चली जा रही थी। मोहब्बत करना इस कदर मुश्किल अमर नहीं, मगर उसकी शिद्दतों आजमाइशों को बर्दाश्त करना यकीनन बहुत हौसले का काम है, जो कि माहम में नहीं था। नतीजतन 3 दिनों की टेंशन और अंदरूनी तोड़ फोड़ ने उसे बीमार कर डाला था। 3 दिन से वह सुस्त सी होकर रह गई थी। कल से बुखार भी था। सुबह सहरी के वक्त अम्मी अब्बू जवेरिया ने उसे रोज़ा रखने से मना किया था, मगर वह नहीं मानी थी। असर के करीब जब वो नमाज अदा करने बिस्तर से उठी तो सर चकरा रहा था। टांगों में गोया जान ख़त्म हो गई थी। बाज़ औक़ात अंदर की घुटन बाहर निकल कर इंसान को यूं ही शिकस्त से दो चार कर देती है। जैसे तैसे करके नमाज अदा करके अपना बुखार से फटकता दर्द से चूर होता वजूद लिए बिस्तर पर लेटी तो नसरीन आंटी जवेरिया की हमरा अंदर दाखिल हुई। अरे क्या हुआ मेरे चाँद को? जवेरिया ने ही उन्हें फ़ोन करके उसकी अलालत की इत्तला दी थी। जवाब बन वो अब यहाँ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बराह रास्त पूछा था। मैंने इनकार नहीं किया, बल्कि महम ऐसा नहीं चाहती। सिकंदर ने दिल के फफूले फोड़े थे। अम्मी को हैरत हुई। महम? मगर क्यों? अम्मी वो इंतहाई अहमक लड़की है, समझती है कि मैंने आंटी और खालू की मोहब्बत में उनकी परवरिश का बदला चुकाने के एहसान के लिए उसे अपनाया है, और ये कि मैं स्नेहा में इन्वॉल्व हूँ। उसने साफ बात की थी। हैं, ये महम समझती है? वो बेयकीन थी। ये भला क्या बात हुई? मैं महम को इतना कम अकल तो नहीं समझती थी। उन्हें ये बात किसी भी तौर हजम नहीं हो रही थी। आपको क्या पता वो इससे ज़्यादा कम अकल है, बल्कि वो तो सिरे से इस रिश्ते पर राज़ी ही नहीं। अम्मी हैरान सी देखी गई। ये कैसे हो सकता है? वो उलझ रही थी। ये तो आप उसी से पूछें। सिकंदर का लहजा तल्ख था। मामा ने उसे घूरा। ये तो मैं उससे पूछ ही लूँगी, पहले ये तो बताओ तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं? मैंने? क्यों? मैं भला उसे कुछ क्यों कहूँगा? सिकंदर ने रूखेपन से कहा। तो फिर वो बीमार क्यों हो गई है? कल से बुखार में फुनक रही है, अभी भी इस कदर बुखार है। अब आप मुझ पे शक कर रही हैं? भला उसकी बीमारी से मेरा क्या ताल्लुक? वो बीमार थी, ये तो उसे भी दिखाई दे रहा था, मगर इस कदर हालत ख़राब होगी अंदाज़ा न था। कुछ तशवीश तो बहरहाल उसे भी हुई थी, मगर नज़रअंदाज कर गया। ताल्लुक है या नहीं, मगर ख्याल रखो वो बीवी है तुम्हारी। ख्याल तो रखना चाहिए था तुम्हें। जवेरिया से शिकायतें सुनी है मैंने तुम्हारी। घर से कितनी कितनी देर बाहर रहते हो तुम। उन्होंने आखिर में खफकी से कहा तो वो देख के रह गया। देखो सिकंदर, इफ्तिखार भाई का कोई बेटा नहीं है। वो तुम्हें बेटों की तरह चाहते हैं। ज़हरा और इफ्तिखार बज़ाहिर हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, मगर बेटे की कमी उनको अंदर ही अंदर खौफज़दा ज़रूर रखती है। इसीलिए मैंने तुम्हें उनके यहाँ रहने दिया था। स्नेहा से तुम बेशक शादी करते, मुझे कतई दुख ना होता, मगर मैं नहीं चाहती कि ज़हरा वगैरह के दिल में कोई बात आए। वो तुम्हें सिर्फ अपना बेटा कहते ही नहीं, असल में समझते भी हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे और महम के निकाह का फ़ैसला किया था। मुझे इल्म है अंदर ही अंदर वो हर वक्त खौफज़दा ज़रूर रहते थे कि कहीं तुम अपनी पसंद की शादी कर लो और उन्हें भूल जाओ। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसीलिए यह सब किया था। मैं सब समझता हूँ अम्मी, मैंने तो स्नेहा को कभी इस नज़र से देखा भी नहीं। वो तो उसके फादर ने प्रपोज़ल दिया था, मैंने आपसे बात की। जहाँ तक महम की बात है तो उसकी सोच से मुझे वाकई बहुत दुख हुआ है। अच्छा चलो उठो, महम को मैं देख लूँगी, उसकी सारी गलतफहमियाँ रफ़ा कर दूँगी। तुम इस वक्त उसे लेके डॉक्टर के पास जाओ, बहुत बुखार है उसे। अम्मी उठ खड़ी हुई थी। वैसे सिकंदर, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम घर से लाताल्लुक़ रहने लगे हो। बहुत दुख की बात है। महम कोई गैर तो नहीं, तुम्हारी अपनी बीवी है। तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए था, बजाय मेरे कहने के। आखिर में उन्होंने उसे शर्मिंदा कर दिया था। 3-4 दिन से उसने सर्द मोहरी की जो चादर ओढ़ रखी थी, अब अम्मी के यूँ एहसास दिलाने पर चटकने लगी थी। अम्मी, आप प्लीज़ महम से कुछ नहीं कहेंगी। ये मेरा और उसका मामला है, मैं खुद निपट लूँगा। आप उसे कुछ नहीं बताएंगी। अभी बहुत से हिसाब हैं जो मुझे बेबाक करने हैं। आखिरी जुमला उसने ज़रा आहिस्ता कहा था। अम्मी ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या करोगे तुम? पता नहीं, मगर अम्मी उसकी सोच से मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। कम से कम इतनी तकलीफ़ का एहसास उसे भी होना चाहिए ना। अजीब मंतक थी सिकंदर की। वो मुस्कुरा दी। अच्छा देखूंगी क्या करना है मुझे। तुम गाड़ी निकालो, मैं महम को लेके आती हूँ। उसे कहकर वो चली गई थी। वो भी चाबी उठाए बाहर निकल आया। वो गाड़ी में बैठी तो अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ध्यान से चेकअप करवा के लाना, ख़ास ताकीद के हमरा दोनों को रुखसत किया था।
سارا راستہ دونوں طرف خاموشی رہی تھی۔ ڈاکٹر سجاد کے کلینک وہ اکثر پہلے بھی آتی رہتی تھی۔ چیک اپ کروا کر میڈیسن وغیرہ لے کر وہ دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھے۔ میڈیسن والا شاپر ڈیش بورڈ پہ رکھ کر سکندر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دائیں ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے بائیں ہاتھ سے اس نے کیسٹ لگایا تھا۔ گاڑی میں مدھر سروں سے گلوکار کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کہو ایک دن کے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے، کہو ایک دن کے۔ ماہم نے ایک دم پہلو بدلا تھا۔ کنکھیوں سے اسے دیکھا جو سامنے دھیان رکھے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہیں، جنہیں تم شاخ سی کہتی ہو وہ باہیں تمہاری ہیں، جنہیں تم پھول سی کہتے ہو باتیں تمہاری ہیں، کہو ایک دن کے جو کچھ بھی۔ ماہم نے پھر اسے دیکھا۔ وہ متوجہ کب تھا؟ اسٹیئرنگ پر دھرے اس کے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر بج رہی تھیں۔ کہو ایک دن کے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر سب کچھ یہ میرا ہے تو سب کچھ بخش دو ایک دن۔ وجود اپنا مجھے تم دے دو، محبت دو ایک دن۔ میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے روح کھینچ لو ایک دن۔ ماہم نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا تھا۔ سکندر نے چہرے کا رخ موڑا، بہت برہمی سے اسے دیکھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی نظروں میں ایسی ہی تپش تھی، وہ کہیں بغیر نہ رہ سکی۔ سکندر نے ایک نظر ڈالنے کے بعد پھر چہرے کا رخ موڑ لیا تو وہ اندر ہی اندر کٹنے لگی۔ اس کی خفگی اس کے لیے سہانی روح تھی۔ آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ سکندر بہت ہمت کر کے وہ اسے مخاطب کر پائی تھی۔ اس نے ایک پل کو اسے دیکھا تھا۔ ایم سوری، بھرائی ہوئی آواز میں وہ صرف یہی کہہ سکی۔ فار واٹ؟ سکندر کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ ماہم کا دل سکڑ سا گیا۔ اپنے رویوں پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ جسٹ اے منٹ ماہم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سکندر نے اسے روک دیا۔ تم کیوں شرمندہ ہو؟ اچھی بات نہیں، اس طرح مجھے تمہارے خیالات سے آگاہی ہو گئی ہے۔ بھئی میں نے بھی جان لیا کہ تم مجھ سے کس قسم کی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو۔ ہاں، رخصتی کی بات میں نے امی کو منع کر دیا ہے، بے فکر رہو۔ احسان و مروت کی آڑ میں تمہیں کوئی بھی میرے پلے نہیں باندھے گا۔ الفاظ تھے کہ تیر جو سیدھے دل میں پیوست ہوتے گئے تھے۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شاید وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو چکا تھا۔ دل کٹ کے رہ گیا۔ سکندر کے چپ ہونے پر بھی گاڑی میں اس کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گاڑی سگنل پر رکی تو ایک 10-12 سالہ بچہ ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری لیے ان کی گاڑی کے شیشے پر جھکا۔ صاحب تازہ پھول لے لو، نئے تازہ ہیں۔ پھولوں کی ٹوکری آگے کیے کہہ رہا۔ ماہم نے ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کیا، نظر لڑکے کی طرف ڈالی جو ٹوکری سے موتی کے پھول نکال نکال کر دکھا رہا تھا۔ بھئی میں کیا کروں گا ان پھولوں کا؟ سکندر نے اکتاتے ہوئے کہا۔ ماہم کے دل کو کچھ ہوا۔ پھول وہ بھی موتیے کے اس کی کمزوری تھے، مگر وہ ایک نظر پھولوں کو اور پھر سکندر کو دیکھ کے رہ گئی، جس کے چہرے پر بیزاری کی تحریر واضح پڑی جا سکتی تھی۔ صاحب بیگم صاحبہ کے لیے لے لو، یہ گجرے ہیں، تازہ ہیں، بیگم صاحبہ کے ہاتھوں میں بہت سجیں گے۔ وہ لڑکا سکندر کو آمادہ کر رہا تھا۔ ماہم ایک دم گھبرا کر نظریں پھیر گئی۔ کیوں بھائی، زبردستی ہے کیا؟ تمہارے یہ گجرے، یہ پھول بک نہیں رہے؟ سکندر نے مذاقاً پوچھا تھا۔ نہیں صاحب جی، یہ بات تھوڑی ہے، بک جاتے ہیں مگر تھوڑی دیر لگتی ہے۔ یہ تو اپنی روزی ہے، مگر جس دن جلدی بک جائے میں جلد گھر چلا جاتا ہوں، اور جس دن نہ بکیں دوپہر ہو جاتی ہے، اماں راہ تکتی رہتی ہیں۔ صاحب جی یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، لے لو۔ وہ بڑے انداز میں اسے قائل کر رہا تھا۔ سکندر مسکرا دیا، ایک نظر اس کی ٹوکری پر ڈالی جہاں واقعی تھوڑے ہی پھول اور گجرے تھے۔ لاؤ بھائی دے دو، یہ سارے ہی دے دو۔ بھائی تمہاری تو روزی کا سوال ہے اور ہمارا کیا ہے، چند روپے ہی تو ہیں، کیا ہے، آخر کسی کا دل خوش ہو جائے۔ لڑکے کی بات پر ہنستے اس نے والیٹ نکالا تھا۔ لڑکا اسے پھول خریدنے پر آمادہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ جلدی سے سارے ہار اور گجرے شاپر میں ڈال کر اسے پکڑائے تھے۔ کتنے پیسے ہوئے؟ سکندر نے شاپر تھام کر ڈیش بورڈ پہ رکھا تھا۔ صاحب جی 50 روپے۔ سکندر نے سر ہلا کر 100 کا نوٹ نکال کر اسے تھمایا تھا۔ اسی دوران سگنل بھی کھل گیا تھا۔ پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن بھی گونجنے لگے تھے۔ سکندر نے فوراً سٹیئرنگ سنبھالا۔ صاحب جی باقی پیسے؟ وہ لڑکا کہہ رہا تھا۔ سکندر نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ پیچھے کھڑا لڑکا آوازیں دے رہا تھا، مگر سکندر نے جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ مام خاموشی سے چپ چاپ ساری کارروائی دیکھتی رہی تھی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سب ڈرائنگ روم میں تھے۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ بستر پر بیٹھی تو لگا بہت دور کا سفر طے کر آئی ہو۔ سکندر کی ہم سفری میں گزرے پل اس پر اسی قدر بھاری ہوتے تھے۔ وہ بیڈ کی پشت سے کمر ٹکائی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب اسے اپنے ارد گرد بہت مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔
ماہم نے تڑپ کر آنکھیں واقعی تھیں، سامنے ہی وہ اپنا بھرپور سراپا لیے بڑے انہماک سے اسے تک رہا تھا۔ اس کے دیکھ لینے پر بھی نظروں کا ارتکاز نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو گئی تھی، تبھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بستر پر اس کے قریب ہی آ بیٹھا۔ وہ مزید اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ تھوڑی دیر قبل کس قدر روکھا پھیکا سا دل شکن انداز تھا اور اب اس کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اس مانوس سی خوشبو نے اس کے وجود کو اپنے حصان میں لینا شروع کر دیا تھا۔ تم اپنی میڈیسن گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی، سنجیدہ لہجے میں کہہ کر ماہم کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی جہاں میڈیسن کے شاپر کے علاوہ کچھ اور بھی تھا۔ میڈیسن والا شاپر ٹیبل پہ رکھ کر وہ پھولوں کا شاپر کھولنے لگا تھا۔ تمہیں میرا ان کو پہنانا ناگوار گزرے اور شاید اچھا بھی نہ لگے، مگر میں ان پھولوں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ وہ پھولوں والا بیچارہ یہ تمہارے لیے ہی دے رہا تھا۔ اب بیچارے کو کیا علم کہ بیگم صاحبہ بھی صرف آدھی بیگم صاحبہ ہیں؟ طنز تھا یا مذاق وہ قطعی سمجھنے سے قاصر تھی۔ نرمی سے ماہم کا ہاتھ تھام کر گجرا پہناتے اس نے اس کی آنکھوں میں بھی جھانکا تھا۔ وہ نظر پھیر گئی تھی جبکہ سکندر کی نظر بھی بغیر کسی جذبے کی تھی۔ چہرے پر سوائے سپاٹ سے تاثرات کے کچھ بھی نہ تھا، کوئی لطیف سی شرارت، کوئی گدگدی کرنے والی مسکراہٹ، پورے بدن میں ہلچل مچا دینے والی آنکھوں کی چمک، ہر جذبہ جیسے جامد سا تھا، قہر کی گہری چادر میں لپٹا ہوا۔ ایک ایک کر کے دونوں ہاتھوں میں اس نے اسے گجرے پہنا دیے تھے۔ وہ اس قدر شوق اور ملال کی کیفیت میں غرق تھی کہ مزاحمت تک نہ کر سکی تھی۔ باقی پھولوں کے ہار اس کی جھولی میں ڈال کر اس کے ہاتھوں کو بغور دیکھتے سکندر نے پھولوں کی مہک اس کے ہاتھوں کو چہرے کے قریب لے کر سونگھی تھی۔ دراصل تم سے میرا نکاح زبردستی نہیں ہوا تھا، مگر اب لگتا ہے تمہارے لیے زبردستی ہی صحیح دل میں جگہ بنانی ہوگی ورنہ بات تھی کہ زہر میں بجھا ہوا نشتر۔ ماہم نے نمی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ مجبوری ہے بھائی، زبردستی کے رشتوں میں صرف سمجھوتا ہوتا ہے، اتنی تو عقل ہوگی نا تم میں۔ وہ آج شاید اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ماہم کی جان سخت عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی، مگر کوئی راہ فرار نہ تھی۔ کہتے ہیں پھول جذبات کے اظہار کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہوتے ہیں، مگر افسوس، اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ دل آویزی سے مسکرایا تھا، پھر وہ اسے سخت ہراساں کر گیا تھا۔ سنیہا کی شادی ہو رہی ہے، عید کے تیسرے دن، یہ اس کا انویٹیشن ہے، مسٹر اینڈ مسز سکندر کے نام۔ آج وہ اسے دھچکے پر دھچکا لگا رہا تھا۔ وہ جو ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی، اس نئے انکشاف پر حیران ہوئی۔ بے یقین نظروں سے دیکھا، سکندر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انویٹیشن کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے لرزتے ہاتھوں سے تھاما تھا۔ تمہارے لیے شاید یہ خوشی کا پیغام ہو، مگر مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ کم از کم میں تمہارے خدشات کو سچ نہیں کر پایا۔ سنیہا اپنے کزن ارکم میں انٹرسٹڈ تھی۔ جب اس کے والد نے مجھے سنیہا کا پروپوزل پیش کیا تھا تو وہ قطعی لا علم تھی، اور شاید میں بھی لا علمی میں ہی اسے سخت ہرٹ کر دیتا اگر وہ مجھے اپنی کمٹمنٹ کا کہہ کر ایکسکیوز نہ کر لیتی۔ اس کے بعد میرا تمہارے ساتھ نکاح طے پا گیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بس اتنا سا اعتراض تھا کہ میرینا کی شادی کے بعد یہ تقریب ہو جائے، مگر امی نہیں مانی تھی، اور میرا خیال ہے یہی انکار تم تک پہنچا تھا، جسے تم نے اپنی نظر اور اپنی سوچ کے مطابق دیکھا۔ چلو اب تو تمہارے خدشوں کی نفی ہو چکی ہے نا، تو تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ سنیہا کی شادی میں ضرور چلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہاں تمہاری سوچوں کو منفی رخ پر ڈالنے کے لیے کوئی اور گرا ہاتھ لگ جائے۔ وہ طنز پر طنز کرتا اسے زمین کے اندر گاڑ دینے کو تھا۔ ماہم اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ سر اٹھا کے اسے دیکھ لے۔ اور ہاں، میں نے امی کو رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے سے منع کر دیا ہے، مگر پھر بھی فیصلہ تم پہ ہے۔ یہ شادی بیاہ دنوں کا کھیل نہیں، پوری زندگی کا سوال ہے۔ ایک جذباتی لمحے میں بہہ کر پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اچھی طرح سوچ لینا، پھر کوئی فیصلہ۔ تب تک میں امی وغیرہ کو کنونس کر لوں گا۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ حقیقت پسند تھا یا اذیت پسند، بہرحال اس کے لفظوں سے وہ اندر تک ادھڑتی چلی گئی تھی۔ بے پناہ تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، کسی پل چین نہ تھا۔ وہ تو چلا کیا تھا اسے اسی طرح ساکت و صامت چھوڑ کر، مگر وہ اپنے جسم سے اپنی روح نکلتی ضرور محسوس کر رہی تھی۔ بے یقینی سے کبھی ہاتھوں میں سجے گجروں کو دیکھتی اور کبھی اس انویٹیشن کارڈ کو جس نے اس کے آخری خدشے تک کو بھی ختم کر ڈالا تھا کہ شاید سنیہا اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ میں واقعی بہت احمق ہوں، سسکتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر سر ٹکا کے ماہم بری طرح رو دی تھی۔ رمضان کے باقی دن کیسے گزرے تھے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ سکندر سے اب کسی بھی اچھائی کی اسے امید نہ تھی۔ ایک دفعہ پھر اسے اذیت کے بھنور میں دھکیل کر خود لا تعلق بن بیٹھا تھا، یوں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، اسے جانتا تک نہ ہو، کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نسرین خالہ نے رمضان کے شروع میں ہی اسے پیسے دیے تھے کہ وہ اپنی پسند کی عیدی خرید لے۔ جویریہ کے ساتھ جا کر وہ جو بھی پسند تھا لے آئی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا۔ کثرت رائے یہی تھی کہ عید کل ہوگی۔ 2 دن سے نسرین آنٹی کے ہاں گیا ہوا تھا۔
وہ ہر سال عید ادھر ہی کرتا تھا، اس دفعہ بھی وہ چلا گیا تھا۔ اس کے جانے سے گھر بہت سونا سونا سا لگنے لگا تھا۔ سارا دن بے پناہ مصروفیت میں گزرا تھا۔ وہ امی اور جویریہ تینوں بری طرح مصروف رہی تھی۔ عصر کے قریب جا کر وہ لوگ فارغ ہوئیں تو جویریہ امی کے ساتھ کچن میں افطاری کا اہتمام کرنے گھس گئی، جبکہ وہ کل پہننے والے کپڑے لے کر استری سٹینڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ سب کے کپڑے پریس کر کے ساری مطلوبہ چیزیں جمع کر کے سب کے کمروں میں پہنچانے کے بعد وہ سکندر کے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن سے وہ یہاں پر نہیں تھا۔ اس دوران وہ اس کے کمرے کو نئے سرے سے ترتیب دینے، سیٹنگ چینج کرنے، سجانے سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ امید تو نہیں تھی کہ وہ عید یہاں آ کے کرے گا، مگر پھر بھی اپنے دل کو تسلی دینے کو اس کے کپڑے پریس کر کے تمام چیزیں ڈھونڈ کر رکھی۔ ایک بھرپور نظر اس کے بیڈ روم پہ ڈال کر باہر نکل آئی۔ افطاری کے بعد نماز ادا کرتے ہی وہ اور جویریہ چھت پہ چلی آئیں۔ بہت تلاش کے باوجود چاند صاحب کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ دونوں نیچے آ کر ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھ گئی۔ 9 بجے ہی وہ نماز تراویح ادا کر کے بستر میں جا گھسی تھیں۔ سارے دن کی تھکاوٹ تھی جس نے اسے نڈھال کیا ہوا تھا۔ تم اتنی جلدی سونے لگی ہو؟ ابھی تو چاند صاحب کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حلال کمیٹی تو ابھی تک دوربین لگائے خلاؤں میں گھورتے چاند میاں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، جیسے وہ بیچارہ ان کا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے۔ جویریہ نے اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ اس کی فضول باتوں پر ہنستی اٹھنے کی بجائے مزید کمبل میں منہ چھپا گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کچھ بھی نہ سمجھ پائی۔ جب سمجھ آئی تو جویریہ کے ساتھ میرینا کو دیکھ کر چونکی۔ ماہم جلدی اٹھو، جلدی چلو پلیز، دیکھو چاند نکل آیا ہے۔ ہیں؟ ماہم مکمل طور پر حواسوں میں لوٹی تھی۔ کیا واقعی؟ جی جناب، صبح عید ہے، فٹافٹ باہر آ جاؤ۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی حیرت اور خوشی کے جذبات لیے سرانے پہ پڑا دوپٹہ کھینچ کر میرینا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں سبحان شاہد کے ساتھ سکندر بھی تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن سن ہوئی تھی۔ چاند رات مبارک ہو ماہم بھابی۔ سبحان اور شاہد اس کے قریب آ گئے تھے۔ وہ انہیں گھور کر امی ابو کی طرف جھک گئی۔ انہوں نے پیشانی پر بوسہ دیتے دعا دی تھی، خوش رہو، اللہ ہمارے بچوں کو ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ یہ چاند صاحب اچانک کہاں سے آ ٹپکے؟ 9 بجے تک تو کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ مرینا اور جویریہ کے پاس جا بیٹھی۔ جویریہ ہنستی، بھابی صاحبہ کون سے چاند کا پوچھ رہی ہیں؟ مرینا کا انداز شرارتی تھا۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ ہونکوں کی طرح اسے دیکھا تو سب ہنس دیے۔ پوچھنے کی کیا بات ہے بھلا چاند کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی 10-12 تھوڑی ہیں۔ اپنی خفت مٹانے کو کہا۔ میرے حساب سے تو 2 چاند ہوتے ہیں، ایک زمینی اور آسمانی۔ سبحان دور کی کوڑی لایا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ ذرا تم اپنے اس زمینی اور آسمانی چاند کی وضاحت بھی کر دو، جویریہ نے جل کے کہا تھا۔ سب کے کہے بے اختیار تھے۔ آسمانی چاند تو مون ہوتا ہی ہے، مگر زمینی چاند صرف ہمارے سکندر بھیا ہی ہیں۔ کیوں ماہم بھابی؟ مرینا نے سرگوشی کے سے انداز میں اس کے کان کے قریب کہا تو وہ پزل سے ہو گئی۔ آپ کی عید تو اسی چاند کو دیکھ کے ہو جاتی ہوگی، ہے نا؟ وہ اسے مزید کنفیوز کر رہی تھی۔ مرینا بکمت تعدیبی نظروں سے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ سکندر امی ابو کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس نے وال کلاک دیکھا، رات کے 11 کا ٹائم تھا۔ اس قدر بالہانہ محبت کے مظاہرے پر ماہم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے پیشانی پر پیار کیا تو وہ کٹ سی گئی۔ کتنی بری ہوں میں، سب کے خلوص کو دکھاوا گردانتی غلط معنوں میں دیکھتی رہی۔ آنٹی کی محبت اور مروت کو احسان اور بھیک سمجھتی رہی۔ اس کا دل بھی رو رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو آنٹی نے روک دیا۔ لیٹی رہو، دیکھو کتنی سی شکل نکل آئی ہے میری بیٹی کی۔ ارے کسی کو فکر ہی نہیں۔ امی کو اندر آتے دیکھ کر انہوں نے دہائی دی تو وہ مسکرا دی۔ نہیں آنٹی، میں نے سحری کے وقت میڈیسن لی تھی، ظاہر ہے بخار اثر تو دکھائے گا اپنا۔ جانتی ہوں میں کیسی دوائی لی ہوگی تم نے، اور زہرا تم نے بھی خیال نہیں رکھا میری بیٹی کا۔ وہ اب امی سے الجھ رہی تھی۔ امی اور جویریہ ہنستی تھی۔ امی اس کی لاپرواہیاں گنوانے لگی تھیں۔ وہ سر منہ لپیٹے ہنستی رہی۔ یہ سکندر ہے کہاں؟ میں کب سے آئی بیٹھی ہوں، نظر نہیں آیا؟ 1 گھنٹے بعد انہیں خیال آیا تو انہوں نے پوچھا، جبکہ امی کچن میں چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں، صبح آفس کے لیے نکلے تھے، ابھی تک گھر نہیں لوٹے، جویریہ نے بتایا تو وہ خاموش تھی۔ اچھا، مگر اس کی آفس ٹائمنگز 4 بجے تک ہے نا، پھر اتنی دیر کیوں؟ پتہ نہیں، آج کل تو وہ گھر پر صرف سونے اور روزہ افطار کرنے آتے ہیں، ورنہ فرصت ہی نہیں ہوتی۔ اگر کبھی گھر میں آ بھی جائیں تو اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ سکندر بھائی اب بہت بور کرنے لگے ہیں، ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ جویریہ، جو کہ اس کی بیماری اور دوسرا سکندر کے گھر کی جانب سے لا تعلقی پر سخت نالاں تھی، کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آنٹی بھی حیران ہوئی، مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ افطاری کے قریب وہ گھر آیا تو سامنے ہی لاؤنج میں امی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ؟ السلام علیکم۔ وہ فوراً مؤدب سلام بجا لایا تھا۔ وعلیکم السلام۔
خیر سے یہ تمہارا گھر آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے فوراً ٹوکا تو وہ سر کھجاتا شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ بس آفس کے کام میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہی بہانہ سوجا تھا۔ امی نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ فوراً گھر لوٹا تھا۔ وجہ امی کی آمد تھی۔ وہ انہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ امی اس کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ چلی آئیں۔ جانتے ہو کہ آج میں کیوں آئی ہوں؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ ماہم کی طبیعت خراب تھی، ایک تو وجہ یہ تھی، مگر صرف اصل مقصد یہی ہے کہ تم نے رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ یہ شادی بچوں کا کھیل تو نہیں جو تم یوں مذاق میں ٹال رہے ہو؟ آرام سے بتاؤ انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں تو خود چاند کی طرف سے مایوس ہو کر سونے والی تھی جب یہ لوگ آ گئے تھے یہ خوشخبری لیے کہ کل عید ہوگی۔ ٹی وی لگایا تو ادھر بھی یہی خوشخبری تھی۔ جویریہ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ہم شاپنگ کے لیے نکلے تھے، سوچا آپ کو بھی ساتھ لے لیں۔ آپ دونوں تیار ہو جائیں۔ میرینا نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو اس نے امی کی طرف دیکھا۔ ہاں چلی جاؤ تم دونوں، کوئی چیز لینی ہو تو لے لینا۔ امی نے کہا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ آج کوئی نئی بات تو نہ تھی، ہر عید پر ہی ہوتا تھا۔ سکندر اپنے بہن بھائیوں کو لے کر ادھر آ جاتا تھا، پھر یہاں سے سب مل کے جاتے تھے۔ نیا تو کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ وہی تھا، مگر سکندر کا رویہ اور ماہم کا اپنا آپ وہ نہیں رہا تھا۔ تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ان سب کو تیار دیکھ کر سکندر حکم دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ واپس لوٹا تو سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ میرینا اور جویریہ پچھلی سیٹ پر تھیں، جبکہ سبحان، شاہد اور سکندر اگلی سیٹ پر تھے۔ بازار میں اچھا خاصا رش تھا، جوش، خوش باش چہرے، ہنستے مسکراتے لوگ، بے فکر کہے، زندگی سے بھرپور ہنسی۔ ماہم کے اندر ایک خلا سا بھرتی جا رہی تھی۔ ادھر سے ادھر گھومتے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ جویریہ اور میرینا نے مہندی لگوانی تھی، اسے بھی کہتی رہی، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر سبحان اور شاہد کو لے کر پالر چلی گئی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی صرف باہر کی گہما گہمی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر ایک نظر اسے دیکھ کر پالر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 2-3 منٹ بعد واپس لوٹا تو گاڑی میں آ بیٹھا۔ تم آگے آ جاؤ، اگنیشن میں چابی گھماتے اس نے کہا تو وہ اپنے ہی خیالوں سے چونکی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ادھر ہی۔ سکندر کے اس طرح ریاکٹ کرنے پر وہ ایک دفعہ پھر زودے رنج ہونے لگی تھی۔ میں تمہارا شوفر نہیں ہوں، آرام سے آگے آؤ، سکندر نے ایک دم کچھ غصے سے کہا تو وہ دل مسوس کے رہ گئی۔ اگلی سیٹ پہ آ کے بیٹھتے ہوئے اس کے اندر کی تلملاہٹ عروج پر تھی۔ اپنا سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، اتنے دن ہو گئے ہیں، طنز پر طنز کیے جاتے ہیں، حد ہوتی ہے برداشت کی بھی۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں میرا قصور ہے، معافی بھی تو مانگ رہی ہوں، اپنی غلطی، اپنی سوچوں پر شرمندہ بھی تو ہوں، مگر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی تھی۔ سکندر نے سکون سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ جذباتی لوگوں کا المیہ پتہ ہے کیا ہے ماہم؟ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھی لب کشائی کی تھی۔ اور جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ صرف اوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کاٹ دار لہجے میں وہ بھی کہیں بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ سکندر کا کہا بے ساختہ تھا۔ اوہ گڈ، اس کا مطلب ہے عقل ٹھکانے پہ آ گئی ہے۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ماہم نے اسے گھورا، وہ مسکرا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اچانک سنجیدہ ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، ساری عمر میری کم عقلی کو کوسنے اور طنز پہ طنز کرنے کا۔ اچھا، سکندر ایک دفعہ پھر ہنس دیا تھا۔ ماہم کو اس کی ہنسی انتہائی زہر لگی۔ بھائی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ امی کو بھی آگاہ کر دیا ہے، بالکل سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ماہم کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ سکندر نے ایک طرف گاڑی روکی۔ کیا فیصلہ؟ عید کے پورے 1 ماہ بعد تمہاری رخصتی کا، اور یہی تمہاری کم عقلی کی سزا ہے۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا اور ماہم منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ آپ، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، جانتا ہوں تم مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہو، مگر ماہم ہر جذبے میں میانہ روی ہی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت ہو۔ یہ شدتیں بعض اوقات ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے تم بہت اہم ہو، بہت خاص، میری ہستی کا مان اور میرا فخر، مگر مجھے تمہاری شدتوں سے خوف آتا ہے، اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ یہ سارا رویہ اپنانا پڑا تاکہ تم نارمل انسانوں کی طرح محبت کے جذبے کو محسوس کرو۔ ماہم کے چہرے پر تیرتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتے وہ بہت محبت اور جذبات سے کہہ رہا تھا۔ ایم سوری، ریئلی سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ اور شدت سے رو پڑی تھی۔ آپ کی خلوص محبت کو غلط نظروں سے دیکھا۔ اچھا چپ کرو اب، کندھے سے تھام کر اسے سیدھا کیا۔ ماہم دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ دنیا میں شاید کوئی کم عقل خاتون ہوگی جو آنسوؤں کی سوگات لیے اپنے شوہر کو چاند رات وش کرتی ہوگی۔ موسم بدلا تھا، آنسو اندر کی ساری کثافت بہا کر لے گئے تھے، تو سکندر کی بات اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔
चांद रात यूं ही तो विश नहीं की जाती, पैसे लगते हैं। आपने तो एक ढेला भी कभी मुझ पे खर्च नहीं किया। अंदर की कसावतों के धुलने के बाद नज़र आने वाले चेहरे और लहजे किस कदर मुअत्तर थे, सिकंदर ने एक भरपूर नज़र डाली थी। अरे ये तुम ज्यादती कर रही हो, अभी चंद दिनों पहले ही तो मैंने तुम्हारी खातिर पूरे 100 रुपये खर्च किए थे, फूल और गजरे लेके दिए थे, और तो और तुम्हारी मेडिसिन भी मेरे पल्ले से गई थी। सिकंदर का अंदाज दुहाई देने वाला था। झूठ मत बोलिए, वो फूल और गजरे मेरे लिए कब खरीदे थे? वो तो बेचारा लड़का पीछे ही पड़ गया था और ज़बरदस्ती आपको खरीदने पड़े थे। अच्छा? सिकंदर सर खुजाने लगा था, फिर उसकी तरफ देखकर खुलकर मुस्कुरा दिया। आज जो कहोगी लेके दूंगा, ठीक है? फिर तैयार हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। इतनी देर से दिल में जो बात खटक रही थी वो आखिरकार होंठों पर आ ही गई थी। सद अफसोस दिल का प्लॉट पहले ही किसी के कब्जे में जा चुका है। उसकी ख्वाहिश पर वो कह रहा था। माम के होंठों पर रक्सा मुस्कुराहट एकदम बेरंग सी हो गई थी। क्या? कौन है वो? आंखों में फिर नमी उतरने लगी थी। है एक पागल कम अक्ल सी लड़की। आंख दबाकर मुस्कुरा कर कहते हुए माहम का दिल खुशकुन अंदाज में धड़का गया था। मोहतरमा को हमारी ज़ौजा मोहतरमा होने का खसूसी एजाज़ हासिल है। माहम की हंसी बेसाख्ता थी। वो सिर्फ उसे चाहता है, उसके दिल पर सिर्फ उसकी हुक्मरानी है। यह ख्याल ही कितना फरहत बख्श था। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए ईद का गिफ्ट है, वो कबूल करो, बाकी बातें बाद में होंगी। वहाँ पॉलर में वो लोग मुझे कोस रहे होंगे, मैं आधे घंटे का कह के तुम्हें लाया था। सिकंदर ने उजलत में डैशबोर्ड पे पड़ा गिफ्ट पैक उठा के उसे थमाया तो वो देखने लगी। इसे खोलो। वो मुंतज़िर था। उसने जैसे ही गिफ्ट खोला उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। ये तो वही लॉकेट सेट है जो स्नेहा ने खरीदा था। तुम्हें ईद का तोहफ़ा देना था, कुछ समझ ना आया कि किस तरह तुम्हें साथ लेके जाऊं, इसीलिए उस दिन जवेरिया के साथ मिलकर मुझे तुम्हें थोड़ा सा उल्लू बनाना पड़ा था। क्यों, कैसा लगा ये गिफ्ट? वो मुस्कुरा कर पूछ रहा था। माहम को गुज़िश्ता तमाम वाक़यात याद आने लगे। एक हफ़ की बड़ी नज़र उस पर डाली। तो ये सब कुछ आप जानबूझ के करते रहे, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे तकलीफ़ देने को? जवेरिया वगैरह भी आपके साथ मिली हुई थी? नहीं, जवेरिया मेरे साथ मिली हुई नहीं थी, सिर्फ मैंने उसे इस्तेमाल किया था। और जहाँ तक तुम्हें तकलीफ़ देने की बात है तो ये सरासर इल्ज़ाम है। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और हौसले आजमा रहा था। वो संजीदा अब भी नहीं था। माहम ने खफकी से देखना चाहा, मगर सिकंदर की आंखों के तेवर कुछ और ही कह रहे थे। उसने जल्दी से बौखला कर चेहरे का रुख बदला। चलें भी, वो लोग इंतज़ार कर रही होंगी। उसे गाड़ी स्टार्ट करने का कहकर वो सीधी होकर बैठ गई। सिकंदर ने भी मुस्कुरा के गाड़ी स्टार्ट कर दी। माहम ने सुकून से डिब्बे से गिफ्ट निकाल कर अपने गले में पहनने लगी। ज़िंदगी एकदम कितनी खूबसूरत हो गई थी। ये चांद रात अपने साथ कितनी अनमोल खुशियाँ लेकर आई थी। शुक्रिया अल्लाह ताला, शुक्रिया चांद रात। वो अंदर ही अंदर तशक्कुर बजा लाई थी। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल वो एक लड़की पागल सी। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।